اب جو عدالت لگی تھی شہباز شریف کے لیے اور حمزہ شہباز کے لیے, اس کٹہرے میں مجھے لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. انداز آپ کا مختلف ہو, ایک ہی طرح کی رٹے رٹائے باتیں نہ پوچھیں کہ یار ایسے کیسے ہوا ویسے کیسے ہوا. یہ ذرا تھوڑا سا نا بور کرتا ہے. مجھے لگتا ہے اگر میں بور ہوتا ہوں تو جو بار بار سوال سن رہا ہے وہ کتنا بور ہوتا ہوگا. لوگوں نے مجھے پہچانا ہے وہ سوال کرنے سے ہے. اردو پوائنٹ نے مجھے, ظاہری بات ہے وہ اپنی جگہ پہ حق بے جانب ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ اکیلے بیٹھ کے بات کر لیں, چاہے اپنا یوٹیوب چینل چلا لیں. میں نے کہا ہے اگر ان کو دن ہے تو انہوں نے کہا ہم یہ دن نہیں ہے. میں نے ان کو کہا رات ہے تو انہوں نے کہا رات ہے. نہیں, جب آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں اردو پوائنٹ کے پرسپیکٹیو سے کہ جو وہاں پر کام کر رہے ہیں, کیا مطلب کہ اپنے کام کرنے کی آزادی نہیں ہے؟ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو صرف چینل کے لیے کرنا ہے. میں بھی جو بزنس ڈیولپ کرتا تھا نا, بچے پیدا کرتے ہیں, میں بزنس سمجھنے کے پیدا کرتا ہوں. میں نے آپ سے ملا, گپ شپ ہوئی, یہ وہ انہوں نے بتایا کہ یار یہ بندہ ہے, ایک بندہ ہے جس کے میں ادھر گیا ہوں, اور جس پلازے میں وہ موجود ہے جہاں پہ وہ اپنا پوڈ کاسٹ کرتا ہے وہ پلازا اس کا اپنا ہے, اور وہاں وہ پلازا جو ہے وہ 100 یا 150 کروڑ کا, یعنی 150 کروڑ کا. اب کسی صحافی کی زندگی میں 150 کروڑ مجھے نہیں لگتا کہیں بھی آئیں گے, چاہے وہ حامد مرزا بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا. فرخ وڑائچ صاحب, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کا شکریہ. آپ کا شو دیکھا, راجا ابھی کیا اس میں سر تھوڑی سی غلط فہمی ہے, اور میں آپ کا ایک مارننگ شو دیکھ رہا تھا, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بہت سارے لوگ آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ, اور شاید آپ نے خود ہی ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ زیادہ تر لوگ جب آپ کو سرچ کرتے ہیں نا, دا فادر آف سہیل وڑائچ یا سن آف سہیل وڑائچ, تو کیا گوگل پہ بھی اس طرح کا کچھ, ویکیپیڈیا پر بھی مینشن ہے کہ آپ جو ہیں ان کے برخوردار ہیں؟ ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ کوئی تعلق ہے دور دور تک؟ تعلق تو بہت دور تک ہے. اچھا, لیکن ایسا تعلق نہیں ہے. اس کو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر میں بے شمار مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں, لیکن وہ پھر بھی ایک, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کا بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. کچھ چیزیں مماثلت ہو جاتی ہے آپ کی, جس کی وجہ سے لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں. میرا ان کے ساتھ تعلق ضرور ہے, لیکن میرے والد صاحب جو ہیں وہ ٹیچر تھے اور وہ ریٹائر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ سہیل صاحب کے ساتھ میرا ایک بڑا قلبی تعلق, یعنی دل والا ایک تعلق ہے, اور میں انہیں پسند کرتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ون آف دا بیسٹ انٹرویور آپ کہیں نا تو سہیل صاحب اس میں ہوں گے. ایک بڑا یونیک انداز ہے, یعنی ایک میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو انٹرویوز شروع کیے تو اب وہ پوری, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک پوری فیلڈ بن گئی ہے, اور اب ہر چینل کی مجبوری بن گئی. تو لوگ کیا کہتے ہیں اینکرز کو جب ہائر کرتے ہیں, جب اس طرح کا کوئی پروگرام کروانا ہو تو وہ کہتے ہیں تم نے ایک دن جیو کے ساتھ دیکھا ہے, سہیل صاحب والا پروگرام کرنا تھا. انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے. یہ تو اس لیول پہ جو لے گیا ٹرینڈ سیٹر ہے, تو میں تو ان کی بڑی وہ رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن میرے بالکل وہ والد نہیں ہے. ہاں, لیکن لوگوں نے اتنا سرچ کر کے, وہ آپ کو یہ تو پتہ ہے آپ آئی ٹی کے آدمی ہیں کہ گوگل پہ اگر کوئی اس طرح سے سرچ کرے تو گوگل بھی پھر آپ کے فاصلے مٹا دیتا ہے اور وہ تصویریں آپ کی ملا دیتا ہے. تو وہ میری اور ان کی ایک تصویر ہے, بڑے فرینک, میں نے ان کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے گلے میں ہار ڈالا ہوا ہے, تو وہ تصویر لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے پھر اپنی وہ کچھ بنا لیتے ہیں. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں 1-2 مرتبہ ان کے ساتھ بیرون ملک بھی گیا ہوں, تو راستے میں بھی ملتے ہوئے ان سے بھی لوگ ہی پوچھ لیتے تھے. ویسے بائی دا وے ابھی میں اتنا تھوڑا سا مجھے لوگوں نے پہچاننا نہیں شروع کیا تھا, یہ تب کی بات کر رہا ہوں, تو ابھی یہ فریکوینٹ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے وہ کیا, بلکہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں وہ بہت اچھا شو کرتے ہیں اور آپ بھی بہت اچھا کرتے ہیں. تو میں بس بعض لوگوں کو جہاں پہ بتانا ہو بتا دیتا ہوں, ورنہ اب کتنی راہ چلتے کوئی پوچھ لے تو ایکسپلینیشن کتنی کو دی جائے. تو جرنلزم, سر جرنلزم کا جو آپ کا کیریئر ہے, ماشاء اللہ, جب میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, میں تو جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں کہیں گے کہ یار 38-40 سال کے, لیکن ماشاء اللہ آپ کافی جوان ہیں, 30 سال کی عمر ہے. تو جو آپ کی جرنی رہی ہے, کافی آپ نے بہت کم عمر میں کافی ایکسپوجر, اور جو ہم آپ کے انٹرویوز دیکھتے ہیں نا, اسپیشلی اردو پوائنٹ کے ساتھ جو آپ کے افیلیشن میرے خیال میں پچھلے 3-4 سال سے ہیں, جو انٹرویوز آپ نے کور کیے ہیں, خواہ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے ہوں, بزنس مین کے ہو, تو بڑی کم عمر میں آپ کا بڑا بہترین ایکسپوجر ہوا ہے. لیکن اف آئی ور ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے آپ کے کریئر کی ابتدا جو آپ اس فیلڈ میں آئے جرنلزم کی, کہاں سے ہوئی, کیسے ہوئی؟
میرے مجھے تو بچوں کی کہانیاں پڑھنے کا وہاں سے, یعنی یہ بچوں کا جو ادب ہے وہاں سے یہ اس کا ذوق ہوا, شوق ہوا کہ بھائی. اینڈ بیک ان 2000 اب یعنی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ 2-3 ڈائجسٹ تھے بچوں کے جن کے اوپر ہم بھائی ہیں, ہم 4 بھائی ہیں, تو ہماری باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ یار یہ ہم نے پڑھنا ہے پہلے, وہ ہوتا نا ایک. تو وہاں سے سٹارٹ ہوا, جو اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں لیکن کئی سال گزر گئے اس بات کو, آپ لگا لیں 15-20 سال ہو گئے ہوں گے. اسکول کی بات ہوگی. ہاں اسکول کی بات ہوگی. اور پھر یہ ہوا کہ میں نے کہا یار یہ مجھے بھی نا یہ بننا ہے, یعنی رائٹر بننا ہے. پھر میں نے مختلف رسائل میں بھیجیں بھی اپنی چیزیں, تو پھر کچھ چھپ بھی گئیں. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں میگزین کے, بچوں کے میگزین کا ایڈیٹر بھی بنا, بلکہ 2 میگزین کا ایڈیٹر بنا. تو وہاں سے سٹارٹ ہوا, پھر کالم کی طرف گیا. کالم کے بعد باقاعدہ عملی میدان میں آیا میڈیا. میرا جو کیمرے کے سامنے والا سفر ہے نا, جو کیمرے کے سامنے جیسا آپ بیٹھے ہیں, وہ میرا سفر یہ آپ کہہ لیں 4.5 سال کا ہے. 4.5 سال کا ہوگا, اتنا ہوگا, اس سے زیادہ شاید, تو اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہاں سے یعنی ہوا, اور وہ بھی یہ تھا کہ والد صاحب کا, مجھے لگتا ہے والد صاحب کی طرف سے یہ ذوق, یہ نہیں کہ انہوں نے کہا یار تم یہ کرنا وہ کرنا, یہ آپ کو آ جاتا ہے. یعنی کچھ چیز آپ کے والد صاحب کوئی کرتے ہوں گے عادت, تو بعض دفعہ آپ کو لگتا ہوگا یار میں بھی اس میں ہوں, میرا بھی انٹرسٹ ہے کہیں پہ نا. تو اس طرح سے میں آ گیا اس میں میڈیا میں. سٹارٹ ہوا رائٹنگ سے, پہلے میں رائٹر تھا, اب میں فائٹر ہوں. ٹھیک ہے, کس سینس میں فائٹر؟ مطلب کہ سخت سوال پوچھنے میں فائٹر. اچھا, کس قسم کے, مطلب کہ آپ کا جو طرز جرنلزم ہے وہ کافی سلیس, ادب کے ساتھ سوال پوچھ لیے, بہت زیادہ آرگومنٹ بھی نہیں کرتے ہیں, بڑا سوچ سمجھ کے فلٹر کر کے آپ سوال پوچھتے ہیں. اچھا ہوا یہ کہ جنہوں نے تو میری جرنی دیکھی ہے نا, مطلب مجھے سوال جو ہے نا, میں سوال کے اوپر کچھ بات کہہ دوں آپ کو. سوال ایک نعمت ہے, اور یہ چند ایک لوگوں کے پاس مجھے لگتا ہے کہ خدا ان کے اوپر یہ عطا کرتا ہے سوال. یعنی ایک سوال آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. میں بہت سے سیمینارز میں یہ بات کہتا ہوں. میری لٹرلی 4 سال پہلے ایک سوال نے زندگی بدلی ہے. میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے, جو پہچان ہے, جو عزت ہے, جو آفرز ہیں میڈیا ہاؤسز سے, وہ ساری ایک سوال کی بنیاد پہ. وہ سوال کیا تھا؟ میں اس لیے کہ آپ نے شاید میری یہ شیپ دیکھی ہے جو اس وقت میں آپ کو نظر آ رہا ہوں. 2018 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بنے تھے. عثمان بزدار صاحب اپنی شاید پہلی یا دوسری میٹنگ لینے آئے تھے سیکریٹریٹ میں, تو میں وہاں پر گیا ہوا تھا. تو ہوا یہ کہ اس سے پہلے اب سارے لوگوں میں تجسس تھا, یار یہ کون ہے؟ پنجاب کی آپ کو پتہ ہے آدھا پاکستان ہے, اتنی زیادہ آبادی ہے, یار یہ کون ہے بندہ یار آؤٹ آف نو ویئر, پتہ ہی نہیں کون ہے, وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. تو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. ایک دن میں 2-3 منسٹرز بیٹھے تھے, تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا. یعنی ایک جگہ بیٹھے تو وہ کہہ لگا رہے تھے کہ یار یہ بندہ کیا آ گیا یار, یہ کیا وزیر اعلیٰ بنا دیا. یعنی تو اس میں نا انہوں نے, ایک بندے نے کہا یار اس کو تو فائلیں بھی پڑھنی نہیں آتی. بزدار صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے. مجھے بزدار صاحب مل گئے وہاں پہ. میں وہاں پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مجھے پش کر کے اس دن بھیجا گیا تھا میرے چینل کی طرف سے. وہ میرا فرسٹ یا سیکنڈ ڈے تھا, میں اسے ایک سزا سمجھ رہا تھا. تو بزدار صاحب وہاں پہ اپنی میٹنگ مکمل کر کے یا میٹنگ مکمل کرنے سے پہلے باہر آئے. میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ بڑے تجربہ کار رپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے یہ سوال ان سے, موبائل اپنا کھولا, میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو سارے سیکیورٹی والے سینئرز جو لوگ ہیں جن کو وہ جانتے تھے, ان کے آگے تاکہ یہ کوئی سوال نہ پوچھیں. میرے آگے کوئی نہیں آیا, میں اس طرح بیٹھا ہوں آرام سے. تو میں نے موبائل اپنا پکڑا اور میں نے وہی سوال ان سے پوچھا کہ آپ کے وزراء کہتے ہیں کہ آپ کو فائلیں پڑھنی نہیں آتی. تو اس ایک سوال پہ انہوں نے کیا ریئیکٹ کرنا تھا, یعنی انہوں نے آگے سے کہا نہیں ایسی کوئی بات کی, یعنی جواب پراپر نہیں دیا. وہ کلپ میں نے اپنے چینل کو بھیجا. میرے چینل نے تھوڑی دیر اسے چلایا, چھوٹا چینل تھا لیکن انہوں نے, ان کی مہربانی, انہوں نے چلایا, لیکن زیادہ دیر نہیں چلا سکے. انہوں نے اتار دیا اس سوال کو. اس سوال میں کہیں نہیں آ رہا, صرف ویڈیو ہے اور بزدار صاحب آ رہے ہیں اور میرا سوال آ رہا ہے. کچھ دیر بعد مختلف ٹی وی چینلز کے مجھے فون آنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ سوال ہم یوز کر لیں, ہم اپنے فیس بک پہ لگا لیں, ہم اپنے ادھر کر. میں نے کہا سوال جب تک میں نے پوچھا نہیں تھا, یہ میرا تھا, میں نے پوچھ لیا. میں گھر آیا
میں نے وہ ویڈیو لگائی, یعنی وہ کلپ لگا دیا اور میں سو گیا. میں جب اٹھا تو میرے فون پہ پتہ نہیں کس کس کا فون آیا ہوا تھا, اور وہ جو میں نے اپنے فیس بک لگائی تھی وہ پتہ نہیں کتنے شیئر, یعنی پہلی میری کوئی پوسٹ جو اتنے زیادہ شیئر ہوئی, جسے کہتے ہیں وائرل ہوگی, اس دن کے جتنے ٹاک شوز ہوئے تھے وہ سارے اس سوال کے اوپر ہوئے تھے. یہاں سے میرا سٹارٹ ہوا تھا. اس لیے میں سوال کو ایک نعمت سمجھتا ہوں, اور میں بہت سوچ سمجھ کے سوال کرتا ہوں. بہت زیادہ کام کا بوجھ نہ ہو تو سمجھ کے سوال کرتا ہوں. تو مجھے یہاں تک پہنچانا جو ہے, پہنچانے کے پیچھے سوال ہے. لیکن میں 2 چیزیں دیکھتا ہوں اس میں, کہ سوال ایسے نہ پوچھا جائے کہ کسی کی تضحیق کا باعث بن جائے, کسی کی تذلیل ہو جائے اس سے. اور مجھے ایج جو ملتا ہے کہ میں سخت سوال بھی جب پوچھتا ہوں تو میرے لہجے کا مجھے ایج ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یار وہ تو نہیں, وہ ایسی ہے نا, میری آواز ایسی ہے, لہجہ دھیما ہے, یہ تو میرے اندر ہے, بلٹ ان ہے, تو اس کا مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ میری جو اصل کہانی جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ یہ تھی. تو یہ سب کو پتہ ہے, جو میڈیا والے لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے. بعد میں پھر میں آیا اردو پوائنٹ پہ آیا, یہاں پہ مختلف تجربے کیے, کبھی اسمبلی چلے گئے, کبھی نیب چلے گئے, کبھی لوگوں سے سوال پوچھے. تو اصل میں ہوا کیا تھا, میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اردو پوائنٹ پہ ڈفرینٹ کیا ہوا کہ پہچان بن گئی. اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے 4.5 سال کے اسٹارٹ سے پہلے کی جرنی ہے, رائٹ, جو جس چینل کے ساتھ آپ کر رہے تھے, کوئی سوشل میڈیا یوٹیوب کا چینل تھا یا کوئی ٹی وی چینل؟ نہیں, ٹی وی چینل تھا باقاعدہ, لیکن اس لیول کا مطلب نہیں تھا, تھوڑا قدرے چھوٹا چینل تھا. اردو پوائنٹ تقریباً آپ نے کب جوائن کیا اپنی اس جرنی میں, کتنے عرصے کے بعد جب آپ نے اسٹارٹ کیا؟ اس سوال کے بعد میرا پروگرام تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا جس ٹی وی پہ میں تھا. اردو پوائنٹ سے مین وائل مجھے کہا گیا کہ آپ آ جائیں, ہمیں ایسا چاہیے بندہ. تو میں وہاں پہ چلا گیا اور میں نے اپنے چینل کو بتایا کہ میں اس طرح اردو پوائنٹ جوائن کر رہا ہوں. تو جس طرح سارے میڈیا والے ابھی شاید پوڈ کاسٹرز کو سیریس نہ لیتے ہوں, ایک زمانہ آئے گا پوڈ کاسٹرز کو سیریس لیا جائے گا. تو اسی طرح ہمیں سوشل میڈیا والے, ویب سائٹ والے سیریس نہیں لیتے تھے. تو انہوں نے میں نے کہا اچھا اردو پوائنٹ جا رہے ہو, جاؤ کر لو کام. میں نے کہا میں پارٹ ٹائم کروں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں, ان کا تو ادھر ہی آتا ہے نا, انٹرنیٹ سیٹ پہ ہے, وہی ہے نا. میں کہا ہاں جی وہی ہے. یعنی ان کو اس کی پرواہ کوئی نہیں تھی. میں چلا گیا اور 5-10 دن بعد جب میں نے پنجاب اسمبلی جا کے مختلف قسم کی ویڈیوز کرنا شروع کر دیں, تو ایک دن اس چینل کو بڑا, وہ چیئرمین صاحب کے سامنے آ گئی وہ ویڈیو. تو انہوں نے کہا یار یہاں پہ تو بڑے یہ کر رہا ہے, اس طرح کر رہی ہے وہ. تو بہرحال وہ قصہ مختصر, انہوں نے چونکہ وزیر اعلیٰ والا بھی ہوا تھا, اس وقت کی حکومت بھی ناراض تھی, تو انہوں نے پروگرام روک دیا تھا. چونکہ ان کو وزیر اطلاعات اس وقت کے انہوں نے کہا تھا, وزیر اطلاعات فیض الحسن چوہان ہیں, ہمارے اچھے دوست ہیں, لیکن اس وقت انہوں نے یہ حرکت کی تھی. شاید ہماری شناسی زیادہ نہیں تھی, یہ وجہ تھی, یا کیا وجہ تھی, یا وہ بزار صاحب کے زیادہ قریبی تھے اس لیے. تو مجھے اسپیس مل گئی, اردو پوائنٹ کے ساتھ پارٹ ٹائم کرنا شروع کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنے جو چینل تھا جہاں سے میں اپنی بات کہہ نہیں پا رہا تھا, چونکہ میں پروگرام نہیں کر پا رہا تھا. تو پھر میں نے اپنے چینل کو کہا کہ اب میں انہوں نے کہا کہ ایک ٹائم ایسا آیا جب میں اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا اردو پوائنٹ پہ, یا میری ویڈیوز آنا شروع ہو گئی اچھی. تو انہوں نے کہا کہ یار چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا نہیں, اب میں نہیں شروع کرنا چاہتا, اب میں ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں. مجھے مزہ آنے لگ پڑا تھا, آزادی تھی, یہ ایک نیا فارمیٹ تھا, 4 منٹ کی بات کرو, مائک لے کے جاؤ, نئی چیزیں کرو, انٹرسٹنگ کرو. ٹی وی کے لیے نا آپ ہوسٹ ہیں تو آپ کو 1 گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹی وی کا تو یہ فارمیٹ ہے, اس میں 5 اشتہار آئیں گے, آپ کو اپنے 40-45 منٹس دینے ہیں. تو میں نے مجھے وہ اچھا لگا, وہاں آزادی زیادہ لگی, پذیرائی بھی ملنا شروع ہو گئی, تو اس کا نشہ ہو گیا. میں نے کہا یار اردو پوائنٹ ہی کام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہی ابھی تک اردو پوائنٹ. تو اردو پوائنٹ کے ساتھ جو آپ کی جرنی رہی ہے, کوئی پرٹیکولر ٹائپ آف کانٹینٹ آپ ان کے لیے بس کور کر رہے تھے, یا آل اوور دا بیس, کبھی پولیٹیکل ایز اے پولیٹیکل انالسٹ بات کر رہے ہیں, پولیٹیکل انٹرویوز کر رہے ہیں, کبھی انٹرپرینورس کے ساتھ کر رہے ہیں, یا کبھی سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, یا آپ نے کوئی اپنی نچ ڈیفائن کی؟ شروع میں تو ایسا کچھ نہیں تھا, کیونکہ اردو پوائنٹ کے لیے بھی سب کچھ نیا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ اردو پوائنٹ پہ جب میری میٹنگز ہوئیں ہمارے جو سی او صاحب ہیں ان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا یار وہ یوٹیوب کو اتنا سیریس نہیں لیتے تھے اس وقت. آپ کو یہ بھی بتا دوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یوٹیوب سے بہت زیادہ پیسہ اردو پوائنٹ کماتا ہے, یہ وہ کماتا ہے, لیکن آج سے اگر میں پچھلے 4.25 سال پہلے 4 سال کی بات کروں نا,
تو ہم اگر آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھیں جا کے تو ہمارے سبسکرائبر 8 لاکھ یا 9 لاکھ ہوں گے، اردو پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اس پہ 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ویڈیوز لگا کرتی تھیں، سیاسی غیر سیاسی، یعنی کسی کا شو ہے تو 1 گھنٹے کا شو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر ایک وقت میں سیریس لیا، ہمارے ساتھ میٹنگز کی، چیزیں ہوئیں. اس وقت پھر انہوں نے مجھے بھی موقع دیا، نئے نئے تجربات. تو میں نے ایک دن کہا کہ ہمیں پنجاب اسمبلی جانا چاہیے، ہمیں قومی اسمبلی جانا چاہیے، ہمیں نیب کے باہر جانا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری آڈینس تو یہ ہے بھائی. اس وقت ہوتی تھی کامن سینس کے سوال. کامن سینس کے سوال ایسے ہوتے تھے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ جاتی تھیں پارکس میں، ریس کورس چلی گئیں، کہیں اور چلی گئیں، مالز میں چلی گئیں. وہ سوال نہیں ہوتے جس کا کوئی میننگ نہیں نکلتا فوری طور پہ، کہ اگر کوئی کون سی چیز ایسی ہے جو الٹی بھی ہے، سیدھی بھی ہے، پہیلیاں. ہاں پہیلیاں، تو وہ پوچھے جاتے تھے سوال. وہ اس وقت بڑے پاپولر تھے، یعنی ایک ٹائم تھا اردو پوائنٹ کے یہ بڑے پاپولر تھے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ 3 4 اینکرز جو لڑکیاں تھیں وہ ایک ہی دن میں 8 ویڈیوز ان کی ریکارڈ ہوتی تھیں. تو میں نے نا اب اسی ایک گاڑی میں جانا کرنا، اور میں نے انہیں کہنا آپ مجھے وہاں اتار دیں، یا راہ چلتے دیکھنا کہ یہ فلاں کی ایک سٹوری ہے. تو ان کی سٹوریز ریکارڈ کرنی میں نے. مثال کے طور پہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں تو میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہیں سڑک کنارے، اور ان کی گود میں بچہ ہے. تو ایسے مجھے تجسس ہوا اور میں ان کے پاس چلا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ ابھی ان کا خاوند کہیں پہ گئے ہیں، تو 3 دن پہلے ان کے پاس کرائے کے مکان میں رہتی تھی، پیسے نہیں تھے، تو ان کو باہر کر دیا. سامان بھی کچھ پڑا ہوا تھا، میں اس لیے ان کے پاس گیا تھا. یعنی وہ مجھے عام طور پہ مانگنے والی نہیں لگی. تو میں نے ان کی وہاں پہ اسٹوری کر دی. تو ہوا یہ کہ 1 2 دن میں مجھے فون آ گیا باہر سے کسی کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو گھر لے بھی دیں گے اور یہ بھی. یعنی یہاں سے مجھے لگا کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں پریکٹیکلی بدلی جا سکتی ہیں. اب میں الیکٹرانک میڈیا سے آیا تھا، پہلے بطور ریسرچر، کنٹینٹ پروڈیوسر، کالم نگار کے طور پہ کام کیا مختلف جگہوں پہ، سبنگ کی. لیکن میں نے کہا یار یہ کیا پلیٹ فارم ہے، کہ یعنی کتنی اس میں پاور ہے کہ میں نے کسی کا مسئلہ بیان کیا ہے، میں نے خود کچھ نہیں کیا، اور کسی نے بائی آؤٹ آف نو ویئر، کوئی یو کے میں بیٹھا ہے، اس نے میرا نمبر لیا ہے، اس نے کہا جی میں ان کو گھر لے کے دینا چاہتا ہوں. یار یہ وہ میڈیا کا وہ پارٹ ہے جہاں پہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں واقعی کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں. تو ایسے کرتے کرتے یعنی اردو پوائنٹ کے ساتھ مختلف تجربات کیے، سیاسی بھی کیے، سوشل بھی کیے، کوئی وائرل ہو گئی چیز وہ بھی کیا ہے، حریم شاہ فلاں یہ وہ سب کچھ آ گیا اس میں. لیکن میں نے اس کو ڈیفائن کیا پچھلے 1 1.5 2 سالوں میں نے اپنے آپ کو محدود کیا. مجھے لگا کہ شاید اب مجھے نہیں ضرورت کہ میں کوئی اس طرح کی کنٹروورشل پرسنالٹی کا ضرور انٹرویو کروں. میں نے اچھے انٹرویوز کرنے کی کوشش کی، جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کے انٹرویوز کیے، جتنے پارٹی ہیڈز ہیں ان تک پہنچا، پرومیننٹ لوگ ہیں ان کے انٹرویوز کیے، اور پھر آہستہ 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 یعنی ایک آپ کے اندر فلٹر لگ جاتا ہے نا، وہ لگا. لیکن شروع میں نے ہر چیز کی ہے. ابھی آپ لوگ سرچ کریں گے ان باتوں کے بعد تو حریم شاہ، بولا ریکارڈ، جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں سب کے انٹرویوز نکل آئیں گے. لیکن پچھلے 1.5 2 سالوں میں شاید میں نے اس طرح کا کوئی انٹرویو نہیں کیا. مجھے لگا کہ میں پولیٹکس کا طالب علم ہوں اور مجھے پولیٹیکل لوگوں کے کرنے چاہیے اور کرنٹ افیئرس کے ارد گرد گھومنا چاہیے. تو میں نے اپنے آپ کو اس تک محدود کیا. حالانکہ اس سے یہ بھی ہوا کہ آپ روز نظر نہیں آتے، ظاہری بات آپ کو روز انٹرویو دینے والا نہیں ملے گا، روز ایشو ہوگا تو انٹرویو ملے گا. لیکن میں نے خود کیا، شعوری طور پہ میں اپنے آپ کو اس طرف لے کے آیا، اور اب میں کرنٹ افیئرس کی کرتا ہوں، ویڈیوز اور پروگرامز کرتا ہوں. جو پولیٹیکل فگرز کے ساتھ جو آپ انٹرویوز کیا کرتے تھے، نارملی کس طرح آپ ان تک پہنچتے تھے؟ کوئی بیچ میں کوئی گیسٹ ریکروٹر ہوتا تھا جو آپ کو کنیکٹ کرتا تھا ان کے ساتھ، یا خود ہی یار وہ فلانا دوست ہے، مجھے لگے گا کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں تو وہ مجھے کنیکٹ کرا دے گا ان کے ساتھ؟ نارملی انٹرویو لینا ایک الگ آرٹ ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا کہ آپ کے ساتھ یہ بات کریں اور سیریس لیں آپ کو کہ یار فاروق صاحب آ رہے ہیں، اب ان کو ہم نے 15 منٹ دینے. تو یہ جو تعلق ایک بنا یا ان سے کنیکشن بنا، اس کے بیچ میں کوئی تھا، یا یہ بھی آپ کی ایک اپنی جو جد و جہد تھی کہ یار شیخ رشید تک پہنچنا ہے، مونس الہی تک پہنچنا ہے، ان کے انٹرویوز کرنے ہیں؟ نہیں بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ پتہ ہے کہ میں نے بھی یہ سمجھا کہ جب آپ کسی بڑے چینل میں ہوتے ہیں نا تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو خود آسان یا مشکل کرتے ہیں.
میں کوہ نور چینل میں تھا. کوہ نور چینل ایک اچھا چینل ہے لیکن اس لیول کا چینل نہیں ہے, یعنی ٹاپ 15 میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس اس کا لوگو تھا یعنی مائک تھا, اور میں پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز, میں نے شیر رشید صاحب کا انٹرویو کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچا کیسے جاتا ہے. کوئی کوآرڈینیٹر نہیں وہاں پر, تو میں کر رہا تھا, خود ہی کرنا ہوتا ہے سب کچھ. اور اردو پوائنٹ میں یا کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں تو اسپیشلی آپ نے خود کرنا ہے. آپ نے یہ ٹیم رکھی ہوئی ہے, میں تو اپنے سارا کچھ خود کرتا ہوں, یعنی ابھی بھی میں ہی اس کا پروڈیوسر ہوں, میں ہی اس کا کوآرڈینیٹر ہوں, میں ہی سب کچھ ہوں. تھوڑی سی آسانی یہ ہوگی کہ میرا اپنا اسٹاف ہے, اگر میرا کوئی ڈرائیور ہے یا کیمرہ مین ہے ان کو میں نے کہہ دیا فون کر دیں, یہ ہو گیا, ورنہ مجھے خود ہی پہنچنا پڑتا ہے. اب ہوا یہ کہ شیخ رشید صاحب ریگولر یہاں آتے تھے, وزیر ریلوے تھے وہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ ان کو بڑی پذیرائی ملتی ہے. تو میری خواہش تھی کہ یار یہ بندہ مجھے جانتا ہو, میں ان کا انٹرویو کروں. ٹھیک ہو گیا, میں نے یہ کیا کہ میں ان کی ہر ویک ان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی, تو میں تیاری کر کے جاتا تھا, یار اس بندے سے سوال پوچھنا ہے, تیاری کے ساتھ جاتا تھا. تو میں نے ایک پریس کانفرنس میں سوال پوچھا, 2 میں پوچھا, تو تیسری پریس کانفرنس میں انہوں نے مجھے کہا, تیسری یا چوتھی پریس کانفرنس میں, اور مجھے کہا کہ یار تم نہ مجھے بعد میں ملنا. تو جب میں نکلا تو پنجابی میں لایا, ادھر آیا یار, میں ظاہری بات ان سے چھوٹا ہوں, یار تو کیوں اس طرح سے سوال کرنا ہے, تو اپنی انفارمیشن ہے تو کیوں ضائع کرتا ہے, یعنی اپنی انفارمیشن کیوں ضائع کرتے ہو یہاں پریس کانفرنس میں, تمہیں انفارمیشن مزید چاہیے, صحافی کو یہی چاہیے ہوتی ہے. میں نے کہا ہاں یار میرے کو آ جا کر, میرے پاس آ جا کرو. اور انہوں نے مجھے اندر لے جا کے, یعنی روم میں ہم 3-4 لوگ تھے وہاں پہ, بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے وہ انفارمیشن دے دی. تو میرے پاس وہی مائک ہے, ذرا آپ ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس وہی مائک ہے, کوئی ریفرنس نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. میں نے کیا بنایا, ہوا یہ کہ جب میں پریس کانفرنس میں پہلی مرتبہ گیا تو میں نے دیکھا ایک ٹیبل لگی ہوئی ہے, اسی طرح کے مائک پڑے ہیں, سامنے مائک پڑے ہیں کافی زیادہ, اور شیر رشید صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور ارد گرد سفید بالوں والے سینئرس, جیو والے, ایکسپریس والے, فلانا سما, یہ وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں ارد گرد, اور کم سے کم 35 لوگ ہوں گے. تو اب میں نے سوچا ان 35 لوگوں میں میں اگر 100 مرتبہ بھی آؤں یہاں پہ اس پریس کانفرنس میں, تو ایسا کیا کروں کہ شیر رشید مجھے پہچان لے. تو میں نے اس کے لیے سوال تیار کیا, میں پھر اس بات کی طرف لا رہا ہوں, کویسچن از اے بلیسنگ, یہ بلیسنگ ہے سیدھی سیدھی جو آپ کے اوپر آ رہی ہے. تو میرے چند سوالوں نے شیر رشید صاحب کے ساتھ میری دوستی کروا دی, اور ہمارے نمبر ایکسچینج ہو گئے. ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد انٹرویو ہو گیا. ایک مرتبہ میں نے جب ان سے سوال پوچھا, وہ آج میں سوال بتا رہا ہوں, اس وقت میں نے کسی سینئر کے کہنے پہ وہ سوال روک لیا. جنرل باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن مل رہی تھی تو اس وقت مجھے کہیں سے یہ بات پتہ چلی کہ ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے. کئی لوگوں کو پتہ چل گئی تھی لیکن کنفرم تو نہیں تھا, ابھی 3-4 مہینے پڑے تھے. تو میں نے شیر رشید صاحب کو, مجھے پتا تھا یہ عسکری حلقوں کے بڑے نزدیک ہیں, میں نے وہ سوال پوچھا, وہ ریکارڈ پہ ہے, وہ کوئی بھی جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے. تو میں نے سوال پوچھا کہ آپ جناب عمران خان صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں اور آپ جنرل باجوہ کے بھی معترف ہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ. تو میں نے کہا آپ نے ملک اور قوم کے مفاد میں عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے جنرل باجوہ کو. اب انہیں پتہ تھا کہ یہ سوال یہ ایسی بال ہے جس کو اگر میں ہٹ کر لیا, نہ کیا, کچھ بھی اس کے اوپر کر دیا, تو یہ خبر وہ ہوگی جو رک نہیں سے پائے گی میرے سے. یعنی اس پہ وہ کیا کہتے کہ نہیں دیا مشورہ, ہاں دیا مشورہ. تو آپ دونوں صورتوں میں سوچ لیں کتنی بڑی خبر بنتی ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ میرے قد سے بڑے سوال کرتے ہیں, میں اتنا بھولا نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھ رکھا ہے, میں موسٹ سینئر پولیٹیشین ہوں. یہ کلپ میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کو جتنا میں بتا رہا ہوں اس سے زیادہ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح یعنی یہ اس طرح کر کے میں پہنچا. ایک وزیر تھے, میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بعد میں وہ پھر چینل کے مالک بن گئے. اب ہماری بھی اپنی مجبوری ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں چینل کے ملازم بھی ہوتے ہیں ہم. تو وہ نا سر, میں نے نا بڑے ان کے پی آر او کو کہنا, سر مجھے نا ملوا دیں, میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں, چھوٹا سا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو پی آر او نے مجھے سیریس ہی نہ لینا, اس نے دیکھنا یہ یار کہاں کس چینل سے آیا ہے, وہ جیو شیو والوں کو پوچھ لیتا تھا یا ایکسپریس والوں کی. وہ تو میں نے اسے بڑا, ایک دن پریس کانفرنس ہو رہی تھی, میں اپنی طرف سے میرے پاس ایک سوال تھا بڑا اچھا, میں نے پوچھ دیا تو وہ گڑبڑا گئے وزیر صاحب. تو ابھی انہوں نے جواب اس کا تھوڑا سا دیا تھا, میں نے دوسرا پوچھ دیا اسی کے اوپر, میرے پاس چونکہ انفارمیشن تھی. تو ان کا جو پی آر او تھا جو میری بات نہیں سنتا, اس نے پیچھے سے مجھے اس طرح کیا, یعنی پیچھے سے اس طرح کیا. تو میں نے اب دیکھ لیا,
تو جب ہم پریس کانفرنس سے فارغ ہوئے تو مجھے کہتے ہیں یار تم نے کب کرنا ہے ان کا انٹرویو, کب کرنا ہے. تو یہ آپ میں مطلب یہ نہیں کہنے کا مطلب, اور سوال بھی ایسے کہ جو کریڈٹ لے سکیں آپ کو بھی زندگی میں, آپ کہہ سکیں یار یہ میرے سوال تھے. پریس کانفرنس میں جا کے اپنے آپ کو 35-40 سینئرز لوگوں میں سے ڈفرینٹ دکھانا کرنا, وہاں پہ میں نے دیکھا لوگ سوال بڑے سیدھے سیدھے پوچھتے تھے. شیر رشید صاحب آپ بتائیں کہ حکومت آگے کیا کرے گی. شیر رشید صاحب یہ نواز شریف صاحب کب واپس آ جائیں گے. مریم صاحبہ سے یہ سوال پوچھ لیں, مریم صاحبہ آپ یہ کب مارچ کرنے جا رہی ہیں. اب یہ ہے سیدھے سیدھے سوال, کوئی ان کو کوئی یارکر مارے ہیں, کوئی کچھ دیں تاکہ اس کے بعد انہیں پتہ چلے یار یہ کون ہے. وہ پتہ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کی عزت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ چاپلوسی کریں. صحافی اگر میرٹ پہ اچھے سوال پوچھنا شروع کر دینا, میں نہیں مانتا کہ اس کو لوگ پہچانے نا. پبلک بھی عزت دے گی کیونکہ وہ پبلک کا ترجمان ہوتا ہے, اور لیڈر بھی عزت دے گا, وہ آپ کی عزت کرے گا دل سے. وہ کہے گا یار ہی از سم تھنگ, یہ جس طرح کا انٹلیکٹ ہے اس کا, جس طرح کی اپروچ ہے, یہ کچھ پوچھ رہا ہے مجھ سے. ہمارے صحافیوں کا مسئلہ یہ ہے, جا کے جاتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, ہنستے کھیلتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی اس چاپلوسی سے لیڈر بڑا متاثر ہوگا. اور بھائی لیڈر وہ ہے جس نے قوم کو چارہ ہوا ہے, وہ تمہیں کیا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اپنا یعنی اس طرح سے کیا, اور پھر آپ کے راستے بنتے جاتے ہیں. مجھے ایک دن یاد ہے کہ حامد میر صاحب سے میں نے سوال پوچھا, آزادی مارچ ہوتا رہا تھا مولانا فضل الرحمان کا, تو وہ میں نے سوال پوچھا, وہ کلپ نکل گیا, ملینز میں چلا گیا. تو اب میں واپس آیا تو میاں اسلم اقبال اس وقت بڑے پی ٹی آئی کے ہیں, ہو سکتا ہے آنے والے وزیر اعلیٰ ہوں ان کے پنجاب کے. تو انہوں نے نا, میں کسی کے پاس کھڑا تھا تو پیچھے آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, یعنی میں نہیں ان سے میری. تو میں کہنے لگے او بھائی اس نوجوان سے بچ کے رہنا, یہ تو حامد میر صاحب سے اس طرح کے سوال پوچھ رہا تھا یہ وہ. پھر انہوں نے ایک دن مجھے کہا یار تو ساروں کے انٹرویو کرتا, میرا کس دن کرنا ہے, مذاق میں ہلکے پھلکے انداز میں کہا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کہیں نہ کہیں قسمت کا آپ کے اوپر مہربان بھی ہو جاتی ہے. آپ کو لوگ خود, جس طرح اب آپ کا پوڈ کاسٹ چل رہا ہے تو کئی لوگ خود خواہش مند ہوں گے, تو آپ نے سوچا ہوگا یار میں کبھی ان کا کروں. تو ایک دن کہیں سے آپ کو میسج آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا انہوں نے مجھے خود اپروچ کر لیا. میرے ساتھ بھی پھر اس طرح ہوا, لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ دکھانا پڑتا ہے نا. یعنی کچھ دکھانا کیا پڑتا ہے, میں اس کو ویسے سمجھتا ہوں, لوگ اس کو محنت کا نام دیتے ہیں, کمٹمنٹ کا نام دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں کافی نالائق آدمی ہوں, میرے پہ قسمت مہربان ہوئی ہے سراسر. ورنہ میں جب جاب سے پہلے جب میں ٹی وی پر آنا چاہتا تھا تو میں نے رپورٹنگ کے لیے کئی چینلز کا دروازہ کھٹکھٹایا, ان کو لوگ بھی چاہیے تھے. تو ایک بہت ہی, میں چینل کا نام اس لیے لے رہا کہ اس طرح کی بات ہے, تو چینل کی میں انٹرویو دینے چلا گیا. تو بیورو چیف صاحب نے مجھے کہا کہ اچھا آپ رپورٹر بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی. تو انہوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا مجھے ایسے. میرے ابھی جو بال ہیں تھوڑا بہتر شیپ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ گھنگھریالے ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک ایسے دیکھا, پھر ایسے دیکھا نیچے سے اوپر تک. کہا اچھا یار رپورٹر ہے تو ایسے نہیں ہوتے. تو میں نے ان میں سوچا رپورٹر پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں. پھر وہاں سے ریجیکٹ ہوا. پھر لاہور کے ایک چینل ہے سٹی 42, بڑا مشہور چینل ہے, وہاں پہ میرے جو جونیئرز گئی تھی اور گئے تھے وہ سلیکٹ ہو گئے اور میں ریجیکٹ ہو گیا وہاں سے. رپورٹنگ میں نے وہ حالانکہ آڈیشن وغیرہ بھی دیا, رپورٹر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اور اسی طرح 1-2 چینلز میں اور موقع نہیں ملا. ایک دن اس سارے معاملے کے بعد جب اردو پوائنٹ کے اوپر چل گئیں چیزیں, یہ وہ سب کچھ ہو گیا, تو ایک دن ایک کسی یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا, تو مجھے موقع ملا جب مجھے ڈیجیٹل سے میں انوائٹ تھا یا شاید یاسر شامی انوائٹ تھا, 2 لوگ تھے ہم شاید. تو وہاں پہ میں نے 2-3-4 وہ سینئر لوگ وہ بیٹھے تھے جنہوں نے ریجیکٹ کیا تھا. تو میں نے کہا آج میں اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. تو اب 1-2 لوگوں نے پوچھا کس بات کا. میں نے کہا اگر آپ اس دن مجھے رکھ لیتے تو میری ساری زندگی رپورٹر کے طور پہ گزر جانی تھی. آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اور اپرچونیٹیز کا آگے دروازہ کھل گیا. اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر آج سٹی 42 میں ہوتا تو سٹی 42 میں شاید میں رپورٹر ہوتا اس وقت آپ کے سامنے. اور میرے کئی دوست جو اس وقت ہو گئے جن کی قسمت پہ میں ناز کر رہا تھا کہ یار کمال ہے یار ان کو مجھے نہیں ملی, وہ کر رہے ہیں رپورٹنگ. یعنی کوئی بری بات نہیں ہے, بتا یہ رہا ہوں کہ دروازے بند ہوتے ہیں تو پھر کھلتے بھی کیسے کیسے کمال انداز سے. تو یہ ہوا, میں آپ کو کہانی اوپر نیچے سے مکس کر رہا ہوں. بٹ یہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ جس طرح آپ نے بات کری نا کہ آپ کے سوالات اچھے تھے جس کی وجہ سے آپ ان کی نظر میں آئے اور آپ کو موقع ملا. شیخ رشید صاحب کے ساتھ آپ نے کیا انٹرویو,
باقی لوگوں کے ساتھ بھی کیا, خود لوگوں نے اپروچ کیا کہ یار ہمارا بھی انٹرویو کر لیں, کب ہمارا کرو گے فار ایگزامپل. تو یہاں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نارملی تیاری کیسے کرتے ہیں انٹرویو کے لیے؟ اب ظاہری بات ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اسٹریٹ فارورڈ سوال پوچھتے ہیں, آپ جو ہیں اگر کرٹیکل سوال, اگر یارکر پھینکنی ہے, اگر باؤنسر پھینکنا ہے, تو مطلب کہ کس طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں؟ کچھ رپورٹس پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, کس طریقے سے آپ اچھے سوالات ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ یار سامنے والے کی نظر میں بھی آ جاتا ہے یار اس نے بڑا مختلف قسم کا سوال کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اس سوال کا جواب. میں نے اپنے پچھلے 6 ماہ میں کوئی انٹرویو نہیں دیا. اچھا 6 ماہ میں آپ نے نہیں دیا یا میں نے انٹرویو نہیں دیا؟ اچھا آپ نے نہیں دیا. اوکے, یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایسا نہیں کہ انٹرویو لینا کو نہیں چاہتا. ابھی آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھ کے کافی لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے. کئی لوگوں نے پوڈ کاسٹ شروع کیے ہیں, کئی لوگ اپنے یوٹیوب چینلس کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ مجھے لگا کہ شاید آج ہم کچھ نئی باتیں کریں گے اور نئی باتیں ہو بھی رہی ہیں. یعنی سوال مختلف انداز سے آ رہے ہیں. مجھے کچھ یہ تھا کہ آپ کے بارے میں بھی کچھ میں بھی پوچھوں. یعنی اس کو اس طرح سے میں نے پچھلے 6 ماہ میں اس لیے نہیں دیا کہ لوگ مجھ سے جو سوال کرتے ہیں, اب وہی جو پاپولر چیزیں ہوئی ہیں نا, جس طرح یہ بزار والا ایونٹ ہے, یہ ایک پاپولر ایونٹ ہے, شیر رشید والا فلاں, مطلب 5-6 جو بھی ہیں میرے متعلق, وہ سرچ کرتے ہیں. اب انہیں انٹرویو لینا ہے. یار یہ فاروق ہے, یہ آتا ہے کہیں پہ, تھوڑا بہت دیکھا جاتا ہے, اس کا انٹرویو کرنا ہے. یار انٹرویو چل جائے گا, یوٹیوب پہ چل جائے گا تو ہمیں کوئی $4 آ جائیں گے. یہی سوچ ہوگی نا. سوال وہی دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. تو میں نے پچھلے 6 مہینے سے اس لیے انٹرویو نہیں دیا کہ مجھے خود ندامت ہونا شروع ہو گئی کہ یار یہ میں کیا بتاتا رہتا ہوں. اب مطلب مجھے لگا کہ زندگی میں نیا کیا ہے, یعنی اب میں کچھ نیا کروں اس کے بعد بات کرنا شروع کروں. جس طرح آپ ایک ریسرچ کر کے جاتے ہیں گیسٹ کے پاس اور ان سے آپ کو ایک نئے طرز کے سوالات پوچھنے کا موقع ملتا ہے, آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ یار کیا مجھ سے ہر وقت یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے کریئر کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس طرح آپ نے ترقی کا سفر. مجھے لگتا ہے میں نے یہ کہانی اتنی مرتبہ سنا لی اور لوگ آپ کو لگتا ہے آلریڈی بور ہو گئے. لوگ کہیں گے یار کیا یار یہ بولتے ہی رہتا ہے, کچھ نئی بات کریں فاروق بھائی. تو میں جب انٹرویو کرنے جاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے کیا پوچھا, وہ میں نے دوبارہ نہیں پوچھنا. ہاں اچھا, کچھ سوال تو آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو مجھے لگتا ہے جو میرے دل کے سوال ہیں, جو میں نے پوچھنے ہی ہوتے ہیں اگر مجھے موقع مل جائے. مثال کے طور پہ میری بڑی اپنے اندر ہی ایک تجسس ہے, نعیم سکندر کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے. پھر یہ کہ بھئی آپ کا اچھا لمحہ, برا لمحہ, صدمے والا لمحہ, یہ تو ہو گیا. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ دیکھ کے جاؤں لوگوں نے کیا پوچھ لیا ہے, کیا پوچھنا باقی رہ گیا. پھر دوسری بات یہ کہ پولیٹکس کا چونکہ اسٹوڈنٹ ہوں, زیادہ تر اگر وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں تو کچھ واقعات سن رکھے ہیں ان کے بارے میں جو میں نے دیکھے نہیں. اگر سینئر آدمی ہیں تو وہ پوچھ لیے. سرچ بھی کرتا ہوں اس کے اوپر, ریسرچ کر لیا کہ بھئی کیا چل رہا ہے, اس کے بارے میں کیا چیزیں آئی تھیں جو میرے ذہن میں نہیں ہیں. کچھ دوست ہیں میرے, سینئر لوگ ہیں, میں نام بھی لیتا ہوں, طارق خان ہیں, فاضل شہباز ہیں, یہ جرنلسٹ ہیں. تو ان سے میں یعنی یہ بعض دفعہ مجھے فون کرتے ہیں. یعنی ہمارا ایک ایسا بنا ہوا کہ ہم فون کرتے ہیں, یار میں فلاں گل جا رہے ہیں, کیا پوچھنا چاہیے. مجھے پتا ہوتا ہے اب یہ سوال نہیں پتائے گا, یہ تو مجھے پتا ہے نا کیا پوچھنا ہے. جناب کیا حال چال ہے آپ کے, سر آپ نے یہ کیا تھا, آپ کی پالیسی کیا ہوگی, یہ نہیں, یہ کچھ آؤٹ آف دا باکس مجھے بتائیں گے, یہ بتائیں گے. پھر میں خود دیکھتا ہوں. تو یہ 2-3 اس طرح سے انداز ہیں جن سے میں دیکھ بھی لیا, اس میں ریسرچ بھی کر لی, پوچھ بھی لیا, کوئی کتاب کا حوالہ, یار یہ فلاں بندے نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا تھا. یا لیٹس سپوز میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات, شیر رشید کا اگر آپ انٹرویو کرنے جائیں تو بے شمار انٹرویوز ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. مثال کے طور پہ جس نے شیر رشید کا انٹرویو کرنا ہے وہ حامد میر صاحب کا ایک انٹرویو دیکھیں کہ جس انٹرویو کی وجہ سے شیر رشید صاحب کو رات کو پروگرام ہوا تھا, وہ پروگرام تھا, انٹرویو نہیں تھا, اور صبح شیر رشید ہار گئے تھے. یعنی کیا پروگرام ہوگا کہ صبح شیر رشید صاحب نے کہا کہ مجھے ہرایا حامد میر نے. حامد میر صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے تھے. یعنی ایسی کیا باتیں ہوئی ہوں گی. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاریخ کے کس لمحے پہ کیا ہوا تھا. ایک یہ بات. دوسری یہ بات کہ آپ کو ان کی اپنی کتابیں موجود ہیں, ان کے اپنے پرانے واقعات ہیں. کبھی وہ نواز شریف کے بڑے قریبی تھے اور کبھی وہ نواز شریف کے بڑے جانی دشمن ہیں.
تو آپ نے اگر وہ کتاب پڑھ رکھی ہے یا آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کی ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہونی چاہیے. یہ تو میں نے ذرا مخصوص کر دیا اس طرح سے. باقی سب کو پتہ ہے ریسرچ کرنا, گوگل سب کے پاس ہے, یوٹیوب سب کے پاس ہے, سب کی آرکائیو بن جاتی ہے, سب کی چیزیں ہو جاتی ہیں, لوگوں کو پتہ ہے یار کیسے کرنا ہے. اور انداز آپ کا مختلف ہو, ایک ہی طرح کی رٹے رٹائے باتیں نہ پوچھیں کہ یار ایسے کیسے ہوا ویسے کیسے ہوا. یہ ذرا تھوڑا سا نا بور کرتا ہے. مجھے لگتا ہے اگر میں بور ہوتا ہوں تو جو بار بار سوال سن رہا ہے وہ کتنا بور ہوتا ہوگا. یہ ہے کس طرف اپنے آپ کو گرو ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں ابھی تو آپ نے اردو پوائنٹ کو بھی ٹاٹا بائی بائی کر دی ہے اور آپ جو ہیں ایک نئے چینل میں بھی آ گئے ہیں. کیا کس طرح لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک 4 سال کی جرنی ایک ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ جس نے آپ سمجھیں کہ بہت وابستگی ہو گئی ہوگی آپ کی ان کے ساتھ, ان کو چھوڑنا, نئے پلیٹ فارم کی طرف آنا, کچھ ریسٹرکشنز تھی جس کی وجہ سے چھوڑنا پڑا, کچھ نیا کرنا چاہ رہے ہیں نئے پلیٹ فارم پہ, کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے پہلے کری نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یار چلو ایک ایڈونچر کرتے ہیں کیا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, میں 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کے گیا تھا اپنے اونر کے پاس, جو ہمارے سی او ہیں, وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہمیں ڈیل کرتے ہیں. اردو پوائنٹ کے سی او. اردو پوائنٹ کے سی او. تو میں نے انہیں کہا تھا, انہوں نے مجھے پوچھا کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے پوچھا آپ کی کوئی تنخواہ بڑھا دیں, پیسے بڑھا دیں کچھ؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا میں کچھ ایسا کرنے کے لیے نہیں آیا. میں چاہتا ہوں کہ اب میں خود ایک مرتبہ دیکھوں کہ میں کتنے پانی میں ہوں. یعنی میں کچھ اپنا کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہیں پہ جوائننگ بھی دی ہے, لیکن میں اس سے زیادہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنا کرنا چاہ رہا ہوں. میرا ہو سکتا ہے یہی جو پوڈ کاسٹ آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ, یہی میری بسم اللہ ہو. میں پہلا پوڈ کاسٹ اپنا لگا رہا ہوں, میں اپنا سیٹ اپ لگا رہا ہوں, میں اسی طرح سوال پوچھا کروں گا, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن فروغ بھائی اگر آپ اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کر رہے ہیں, اگر میں دیکھوں سوشلی آپ کا ایک چینل بھی ہے, فیس بک بھی ہے, آپ تو آلریڈی کانٹینٹ پبلش نہیں کر رہے ہو. آپ اگر کہیں پہ کام بھی کر رہے ہو کسی آرگنائزیشن کے ساتھ, بٹ آپ کا تو ایک انڈیپینڈنٹ اپنا بھی پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کیا ریگولرلی پبلش نہیں کر رہے ہو. میں ریگولر ایک تو نہیں ہو رہا, دوسری وجہ یہ ہے کہ میری جو شہرت ہے یا میری جو لوگوں نے مجھے پہچانا ہے وہ سوال کرنے سے ہے. تو اردو پوائنٹ نے مجھے, ظاہری بات ہے وہ اپنی جگہ پہ حق پہ جانب ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ اکیلے بیٹھ کے بات کر لیں, چاہے اپنا یوٹیوب چینل چلا لیں. مجھے اب اس سے زیادہ کی آزادی چاہیے. وہاں پر جو مجھے آزادی ملی وہ بہت زیادہ ہے, لیکن مجھے اب نشہ ہو گیا زیادہ آزادی کا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات. دوسرا میں چاہتا ہوں کہ یار میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنا ایک آفس میں یا اپنے گھر میں بیٹھ کے میں بڑے آسانی سے اور بڑی آزادی کے ساتھ کام کر رہا ہوں, میرے اوپر کوئی باس نہ ہو فی الحال. تو میں اس ماڈل پہ چلا جاؤں گا. یعنی ہو سکتا ہے میں آج فوراً نہ جاؤں, اگلے آنے والے سالوں میں اس کی پلاننگ کر رہا ہوں کہ کیسے میں آزادی کے ساتھ کام کر سکتا ہوں, مزید آزادی کے ساتھ. اردو پوائنٹ پہ مجھے بہت اچھے پیسے مل رہے تھے, مجھے بہت عزت ملی ہے اور میں نے بڑی آزادی کے ساتھ کام کیا. شاید اتنی آزادی وہاں پہ کسی کو میسر نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے. میں نے کہا ہے اگر ان کو دن ہے تو انہوں نے کہا ہم یہ دن نہیں ہے. میں نے ان کو کہا رات ہے تو انہوں نے کہا رات ہے. نہیں, جب آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں اردو پوائنٹ کے پرسپیکٹیو سے کہ جو وہاں پر کام کر رہے ہیں, کیا مطلب کہ اپنے کام کرنے کی آزادی نہیں ہے؟ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو صرف چینل کے لیے کرنا ہے. آپ نے کرنا ہے کام کرنا تو چینل کے لیے کرنا ہے. چینل کی ایک سیدھی پالیسی ہے. مجھے بتائیں کہ میری کپڑوں کی دکان ہے, آپ میری دکان پہ ملازمت کرتے ہیں, تو میں کیسے کسی دن آپ کو یہ اجازت دے دوں کہ آپ میرے کپڑوں کی دکان پہ کام کرتے رہیں اور سامنے ایک کپڑوں کی دکان اور بنا لیں. لیکن آپ کہیں یار میں ادھر بھی کام کروں گا اور وہاں پہ بھی کپڑے بیچوں گا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اچھے سیلز مین ہوں تو آپ تو میرے سارے کلائنٹ لے جائیں گے وہاں پہ. ہاں, جو کہ اس بزنس کی وابستگی کی وجہ سے جو ایک کلائنٹیج بنا ہے اور جو تو نیٹ ورک میں استعمال آپ کر رہے ہیں, نیٹ ورک استعمال ہو میرا کر رہے ہیں اور لے کے ادھر جا رہے ہیں. ہاں, یا تو مجھے یہاں پر کام چھوڑنا پڑے گا تو چلے صحیح ہے. پھر میں سامنے پالیسی, ہر ادارے کی ایک پالیسی نا, ان کی ایک پالیسی تھی جو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کریں, انٹرویوز نہ کریں, آپ اپنا انالیسس دے دیں, کسی دیں آپ. تو میں نے یہ دیکھا یار مجھے بس ٹھیک ہے وہ میں تھوڑا ہلکا پھلکا کرتا رہا, کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا, کرتا رہا. پھر میں نے کہا نہیں یار میں لوگوں سے سوال بھی پوچھوں گا, مجھے بھی نعیم اسکندر کی طرح لوگوں سے سوال پوچھنا, مجھے بھی صوفے پہ بیٹھ کے کرنا ہے. تو مجھے یعنی کہ مزے لے کے لوگوں سے گفتگو کرنی ہے. اور یار مطلب میڈیا چینج ہو رہا ہے, مجھے بھی اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے تجربے کرنے چاہیے. کھڑا پانی جو ہے وہ بدبو ہی چھوڑتا نا. تو مجھے لگتا ہے یار 4 سال کافی نہیں ہے, 4 سوا 4 سال اتنے ہوئے ہوں گے, تو یہ کافی ہے نا. اس پہ تجربے بھی کیے, چیزیں بھی کیں,
ایک اچھے ٹائم پہ کسی جگہ کو چھوڑ جانا بھی اچھا ہوتا ہے. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پریا میلہ چھڑنا. تو ابھی میلہ بھرا ہوا ہے وہاں پہ فل ٹائم. مجھے پیسے بھی مل رہے ہیں, شہرت بھی مل رہی ہے, ریٹنگ بھی مل رہی ہے, سب کچھ مل رہا ہے وہاں پہ. اور میں ایک ایسا تجربہ کرنے جا رہا ہوں, یعنی جو میرے سینئرز یا میرے جاننے والے وہ کہیں گے یار کی کرتا پہ یار, پاگل ہے یار, کہ یعنی یہ اپنا کام چھوڑ کے جا رہا ہے. پتہ نہیں اب مجھے 100 ویوز ملتے ہیں یا 1000 ملتے ہیں یا لاکھ ملتے ہیں, یہ تو میری قسمت پہ اور میرے کام پہ ہے. لیکن فی الحال میں یہ کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, ہوا یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ آیا, میں لوگوں کو کہتا ہوں اپنا کام کرو اپنا کام کرو. میں ایک جگہ پہ ملازم تھا, تو ہمارے کمپنی کے تھے جی ایم تھے غالباً. میں نے ان کو کہا سر آپ کی اتنی ایکسپرٹیز ہے, سر آپ کمال ہے. تو میں نے کہا سر آپ اپنا کیوں نہیں کرتے کام. ٹھیک ہے, وہ 1 سال ہو گیا, 6 مہینے سال بعد نا ایک دن پتہ چلا انہوں نے چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنا کام کر لیا. میں نے اپنے کئی دوستوں کو یہ کہا, ابھی یہ میرا انٹرویو دیکھنے کے بعد وہ کہیں گے ہاں اس نے ہمیں کہا. اور مجھے آیا کہ یار میں لوگوں کو یہ کہتا پھرتا ہوں اپنا کام کرو, خود کتنا بے شرم کہ اتنا یقین نہیں اپنے اوپر, اپنا کام نہیں کرنا چاہتا. اپنا کام کروں گا, ساتھ میں ٹی وی چینل بھی جوائن کروں گا, لیکن اس آزادی کے لیے میں وہاں سے آیا ہوں. مجھے وہاں پر کسی سے کبھی بھی کوئی مسئلہ اگر رہا بھی ہو تو فی الوقت یہ مسئلہ نہیں ہے کسی کا, سب کچھ ٹھیک ہے. ابھی تک جو آپ کرتے آ رہے ہیں اور جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایز این انڈیپینڈنٹ کریٹر یا جرنلسٹ, کیا مختلف کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی میں کس چیز کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایک تو آپ اسے یوں سمجھیے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کام میں اردو پوائنٹ کے لیے کر رہا ہوں, تو میں سوچتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے میں نے ایک ہفتے میں 5 ویڈیو کی 4 کی, تو ابھی اردو پوائنٹ بھی ایک ادارہ ہے نا, اردو پوائنٹ یہ کہتا ہے یار آپ یہ نہیں کریں گے, یار یہ ہماری پالیسی سے متصادم ہے, یار آپ نہ کریں گے. ہر ادارے کی ہوتی ہے, ہونی چاہیے. اب میں خود ہی پالیسی میں کروں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میں 5 کی بجائے 7 ویڈیوز بناؤں, اور ہو سکتا ہے میں نکما نکلوں اور 3 ویڈیوز بناؤں ہفتے میں. لیکن کوئی یہ نہیں ہوگا کہ مطلب مجھ سے کبھی نہیں انہوں نے پوچھا, لیکن بہرحال ایک رپورٹ جاری ہوتی تھی ہر مہینے, کس نے کتنا کام کیا, کیسا کیا. میں چاہتا ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ یہ کام کروں, زیادہ کروں کم کروں, بہتر کروں اچھا کروں, پالیسی سے کوئی متصادم کوئی چیز نہ ہو. میں خود ہی اپنی پالیسی بنا رہا ہوں, اور میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں اپنی بات آزادی سے کہہ بھی رہا ہوں, میں انالیسس بھی دے رہا ہوں, میں انٹرویوز بھی کر رہا ہوں, لوگ سن بھی رہے ہوں, عزت بھی دے رہے ہوں, اور اپنا کام ہو. یہ گھر سے بیٹھ کے بھی کیا جا سکتا ہے, اور گھر کے پاس ہی میں آفس بنا رہا ہوں, وہیں بیٹھ کے کام کروں گا. تو زیادہ تر وہی پولیٹیکل کامنٹری, تجزیے, کرنٹ افیئرس, ایگزیکٹ سیم ڈومین کو ہی لے کر. سیم ڈومین بہت زیادہ نہیں کروں گا میں, اس میں کچھ مختلف بھی کروں گا. یعنی بعض دفعہ آپ کو اپنی پرسنالٹی سے تھوڑا سا, میں چاہتا ہوں مجھے لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں, میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں نا تو لوگ میرے سامنے جب بیٹھتے ہیں نا تو لوگ, میری شکل بھی ویسے سیریس ایک زیادہ ہے, تو اب تو میں نے خیر زیادہ ہی ہنسنا وغیرہ شروع کر دیا, یہ وہ اس کو تاثر کو میں نے کم کیا. حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں, دوستوں میں انجوائے کروانے والا کریں, لیکن میری اب جاب ہی ایسی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں کسی سیاستدان کے سامنے بیٹھ کے ہنس کے کیسے سوال کروں, کتنا عجیب لگوں گا. اگر میں کہوں شیر رشید صاحب آپ بتائیں نا یہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں کر رہے, اور میں ساتھ کیا لگا رہا ہوں, کتنا عجیب لگوں گا. پھر یہ ہے کہ میں جو سوال پوچھتا ہوں وہ کروڑوں لوگوں کا سوال ہو سکتا ہے نا. بالکل. ان کا سوال پوچھتے ہوئے میں کیسے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کروں اور ہنس رہا ہوں. اس پوڈ کاسٹ میں تو میں ہنس سکتا ہوں, میں اپنی کہانی بتا رہا ہوں, آپ کی سن رہا ہوں, اس میں تو مجھے اجازت ہے. لیکن وہاں پہ ایک ذمہ داری ہے جو سنجیدگی میرے چہرے پہ آتی ہے. تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بڑے سیریس, جب بعد میں میرے بن جاتے ہیں نا, تھوڑے قریب آ جاتے ہیں, میں کہتے ہیں یار آپ تو بڑے جالی قسم کے ہیں, ہاں تو بڑا شوگر لگاتے ہیں آپ, یہ وہ. میں نے کہتا ہوں یار تم نے مجھے وہاں سے دیکھا نا, اسکرین سے دیکھا, تو اسکرین پہ ایک سنجیدہ آدمی آئے گا نا, جس طرح ابھی آپ کا کیمرہ مین سو رہے ہیں, ہماری باتیں سن کے نا جوائیاں لے رہے ہیں, تو وہ سنجیدہ باتیں ہیں نا, تھوڑا سا ہنسنا شروع ہو تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ میں تھوڑا سا یعنی پوڈ کاسٹ بھی شروع کر رہا ہوں, اور پوڈ کاسٹ کا یہی مقصد ہے کہ اس میں لائٹ گفتگو بھی ہو, اس میں ہارڈ بھی ہو, یعنی ایک ایسا بن جائے کہ جس میں مکس آپ فروٹ چاٹ کہہ لیں چلیں. جو پوڈ کاسٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو زیادہ تر جس طرح کے آپ کے پولیٹیکل ہوتے ہیں, پولیٹیکل فگرز ہوتے ہیں, اس کے اراؤنڈ ہی رکھنا چاہ رہے ہیں, یا تھوڑا سا اس کو اسپریڈ کر رہے ہیں مختلف, کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یار بزنس مین کو بھی آنا چاہیے, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو بھی آنا چاہیے, سوشل ایکٹیوسٹ کو بھی آنا چاہیے, اور جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کا تو کریں گے ہی, کیونکہ وائی ناٹ. بالکل. میں نے ابھی جب اردو پوائنٹ پہ بھی کام کیا تو نئے بزنس مین کو بھی ہم دکھاتے تھے, تو وہ مجھے یہ لگا, وہ میں نے کیوں کیا وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو.
ایک دن میں ایک تعلیمی ادارے میں گیا تو انہوں نے کہا یار وہ جو اس کے تھے مالک تھے, انہوں نے کہا ہماری اتنی برانچیز ہیں, یہ ہے وہ ہے, ہمارے کالجز ہیں یار, میں آپ سے بڑا متاثر ہوں, میں چاہتا ہوں کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ کی ہم ویڈیوز دکھائیں یا آپ کے لیکچر کروائیں یہاں پہ, تو کون سا. اب میں نے سوچا یار میرا کون سی ویڈیوز ہوں گی. مثال کے طور پہ میرا جو انٹرویو مریم نواز یا شیر رشید صاحب یا حمزہ شہباز یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے, تو اس میں سے کیا سیکھیں گے, مطلب بچے کالج کے بچے کیا سیکھیں گے, ایک ہارڈ کور وہ ہوئی ہے چیز. تو میں نے سوچا کہ یار مجھے کچھ اس طرح کا کرنا چاہیے جو آنے والی جو لوگ ہیں, آنے والی نسل ہے, اس کے کام کا ہو. فاروق شہباز مر بھی جائے نا تو کم از کم کسی کو ویڈیو سے فائدہ ہو جائے, کسی 2 بندوں کو. تو میں نے پھر جو بزنس مین ہیں, جو کامیاب لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح سے علم میں, روحانی, ادبی, بزنس میں کہیں پہ بھی وہ آگے ہیں, تو میں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے. یہ میری وہ سوچ ہے کہ یار کچھ ایسا سوسائٹی کو دینا چاہیے. یعنی ٹھیک ہے آپ نے پوچھ لیا یار کرنٹ افیئر کے سوال پوچھ لیے, لیکن اس سے کیا ہے, تعمیر کیا ہوئی سوسائٹی میں, یا نئے آنے والے نے کیا سیکھا. تو میں نے یہ سوچا کہ یار اگر ان کے کالجز میں میرے یہ انٹرویوز چلے نا تو ان لوگوں کو 20-25 منٹ میں کچھ سیکھنے کو ملے. یعنی ان کو پتہ چلے کہ عملی زندگی میں اس بندے نے مار کھائی ہے, اس بندے نے ایسے کر لیا, ایسے کر لیا. اس کو ذہن میں رکھا. تو اب میں اپنا کنٹینٹ بناتے وقت 100% نہیں کہہ رہا, لیکن اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھتا ہوں کہ اس سے میری سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا. تو اپنا پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے بھی میں یہی سوچوں گا. یعنی میں آپ کو پاپولر کویشچنز بھی پوچھنے پڑتے ہیں, یہ ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی پبلک دیکھتی ہے, لیکن ساتھ میں غیر محسوس انداز میں ان کو وہ باتیں بھی بتا دی جائیں جو ان کے کام کی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو پوڈ کاسٹ آپ پلان کر رہے ہیں تھوڑا سا کنورسیشن اسٹائل میں رکھیں گے یا انٹرویو اسٹائل میں رکھیں گے, کہ سیٹ آف کویشچن جس طرح جو آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں, جس طرح آپ پہلے سے پریپیئر ہو کے جاتے ہیں نا, کہ اگر ایک کسی خاص پولیٹیکل فگر کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے نا, تو بھائی میں نے ریسرچ کری ہوئی ہے کہ یار یہ 3 سوال تو لازمی پوچھنا ہے, کیونکہ ان سے کسی نے نہیں پوچھے, اور میں نے تیاری بھی کی ہے, شاید میں نے ان کے پریویس انٹرویوز بھی دیکھے اور شاید ان کے بارے میں کتاب پڑھی, لیکن ابھی تک میں نے یہ سوال ان سے کسی کو پوچھتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا بڑی عجیب بات ہے, میں جب کسی کا انٹرویو دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یار اگر میں یہاں پہ ہوتا تو میں یہ پوچھتا. یعنی میرے ذہن میں آتی ہے یہ بات, کیا کروں. ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. یعنی جرنلسٹ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے جب اس کو کوئی خبر یا اچھا سوال آتا, منہ میں پانی آ جاتا ہے, ایسی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ نے تو ہاتھ میں پانی پکڑ لیا نا. منہ میں پانی کیسے آ جاتا ہے جناب, کہ ایک دن ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, ان کی پیشی تھی. اس وقت یہ اپوزیشن لیڈر تھے, یعنی کچھ سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں پہ کمرہ عدالت میں باہر سے آوازیں آ رہی تھیں, اور جو کارکن ہیں وہ نعرے لگا رہے تھے, میاں صاحب زندہ باد, جو لگاتے ہوتے ہیں. تو کمرہ عدالت کی نا کارروائی نہیں سنی جا رہی تھی. اندر حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے تھے, ان کی پیشی تھی. تو جج صاحب نے کہا انہوں نے چپ کراؤ میاں صاحب اپنے کارکنانوں. تو اب نا شہباز شریف صاحب نے نا ایک دو مرتبہ کہا بھائی وہ خاموش کراؤ, کسی کو کہا, تو اب وہ چپ ہی نہیں ہو رہے. ایون وہ عدالت کے بارے میں بھی باتیں کر رہے ہیں, بھائی جج وکی ہوئے نہیں, اور اندر تک آوازیں آ رہی ہیں. میں شور ہوں کہ اگر مجھے آواز آ رہی تھی وہ جج صاحب کو بھی آ رہی ہوگی. تو تھوڑی دیر بعد شہباز شریف صاحب گئے, انہوں نے نا کھڑکی تھی ایسے جیسے ہمارے سامنے کھڑکی, اب باہر نظر آ رہا ہے بندہ, تو انہوں نے جا کے ایسے ہاتھ جوڑا کہ خدا کا واسطہ یار, خدا کا واسطہ, جیسے ہم اپنے اسٹائل میں کہتے ہیں, چپ کر جاؤ یار, چپ کر جاؤ, بس کر دو. تو اب میں جرنلسٹ ہوں اور میں نے یہ ایکسپریشن, آپ ذرا سوچیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, اور آپ کے سامنے کچھ ایسا کر رہے ہوں تو آپ تو کہیں گے نا اپنے کیمرہ مین کو یار یہ ذرا لے لینا ہے پوڈ کاسٹ میں. تو میں نے نا اپنا موبائل نکالا عدالت میں, اور میں نے نا ان کی وہ ویڈیو بنا لی, ٹھیک ہے نا, جب وہ اس طرح ہاتھ جوڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ, تو میرے منہ میں پانی آ گیا کہ یار یہ بڑا زبردست کلپ ہے یار ہے. تو میرے منہ میں کہ پانی کیا آیا, جج صاحب نے بھی مجھے دیکھ لیا. میں کہا کون ہے یہ گستاخ, گستاخ تو نہیں کہا, لیکن میں نے کہا کون ہے یہ, اس کو لے کے آؤ ادھر. اب جو عدالت لگی تھی شہباز شریف کے لیے اور حمزہ شہباز کے لیے, اس کٹہرے میں مجھے لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. اسی وقت یعنی سامنے لوگ کھڑے ہیں, عدالت پوری لگی ہوئی ہے, کچا کچ بھری ہوئی ہے, کارکن وکیل یہ. تو نے کہا کون ہے یہ, اس کو ادھر لاؤ. انہوں نے مجھے, پولیس والا آیا میرے کو, اچھا میں نے نا ابھی ایسے دیکھ رہا ہوں, تو پولیس والا میرے پاس آیا, اس میں ہاتھ کے کہنا سر ادھر آؤ. تو میں نے کہا کیا ہوا, میں نے پیچھے دیکھا تو اتنی دیر میں جیسا نے کہا اسے ادھر لے کے آؤ اسے. چلا گیا ادھر, چلا گیا.
اب حمزہ شہباز اور یہ سر اپنی پیشی چھوڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے, اس کو کیا ہوا ہے, آؤٹ آف نو ویئر عدالت نے اس کو بلا لی ہے, کیس تو ہمارا لگا ہوا تھا, یہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا کر رہے تھے, اب میں نے پتا کیا سوچا, میں نے کہا یہ ہے جج, جج اس وقت کا خدا ہی ہوتا ہے, اس وقت اس کمرے کا. تو میں نے کہا انہوں نے کوئی آرڈر دے دینا, ہماری پولیس آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہاتھی گزر جاتا ہے پاکستان میں, اور بعض دفعہ ہاتھی کی پوچھل پھنس جاتی ہے, دم پھنس جاتی ہے یعنی. تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ فرق صاحب صافہ صوفت ہماری وہاں پڑی ہو, کیریئر شروع نہیں ہوا اور ختم ہو جائے, یہ کہے کہ تصاحب عدالتوں میں پابندی لگا دو اس کے اوپر. اب میرے لیے وہ بڑا مسئلہ ہو جانا تھا, کیونکہ میں اپنا سٹارٹ کر رہا ہوں اور میں روز آتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کبھی نواز شریف اندر ہے, کبھی مریم نواز اندر ہے, خواجہ صاحب, تو مجھے خبر وہاں سے ملتی, رانا ثناء اللہ, یہ جو اس ٹائم آپ کو حکومت میں نظر آ رہے ہیں, میں نے ان سب کو عدالتوں میں دھکے کھاتے دیکھا ہے, میں نے ان سب سے انٹریکشن کیا ہے, ان سب کی گفتگو کی ہے ان سب سے. تو میں نے کہا یار یہ بڑا مسئلہ ہو جانا ہے. تو میں نے نا چپ کر کے منہ نیچے گیا, میں کہا سر غلطی ہوگی, ٹھیک ہے. جج صاحب کو پتہ نہیں کس لمحے رحم آیا, 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کی خاموشی رہی, کچھ نہیں ہوا. میں کہا جاؤ. اب میں نے یہ بھی سوچا, میں نے کہا ان کے جاؤ کو کوئی پولیس والا یہ نہ لے لے کہ اس کو باہر بھیج دو, باہر بھیج دو. تو میں نا فٹافٹ باہر اب نا اترا ہوں نیچے, اور دروازے کی طرف جاتے جاتے نا میں نے پیچھے مڑ کے ایسے دیکھا کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا میرے پولیس والا مجھے باہر چھوڑنے کے لیے. جب میں نے دیکھا کوئی نہیں آ رہا, میں مڑ کے دوبارہ کھڑا ہوگا. تو یہ یعنی کہ بتا یہ رہا ہوں, میری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بعض دفعہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے نا. یعنی میں نے اب میں آپ کی بات ایک بتاتا ہوں. آپ سے میری پہلی ملاقات ہوئی لاہور میں, تو مجھے بتایا کہ آپ پوڈ کاسٹ, میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ نہیں دیکھا تھا اس وقت تک, تو میں نے سرچ کیا اور میں نے دیکھا اچھا یہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو مجھے پوڈ کاسٹ والوں میں کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. میں پتہ نہیں یہ کون سے سیارے کی مخلوق ہے, پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے. تو اچھا میں دیکھ رہے میری جرنی آپ دیکھیں کہ میں پھر قائل ہوا ہوں کہ یار یہ ایک نیا فارمیٹ ہے, اس میں ضرور آنا چاہیے بندے کو. تو میں نے آپ سے ملا, گپ شپ ہوئی, یہ وہ. ایک دن ایک کلپ میرے سامنے آیا, وہ ملک صاحب والا, اعظم ملک صاحب, انہوں نے بتایا کہ یار یہ بندہ ہے, ایک بندہ ہے جس کے میں ادھر گیا ہوں اسلام آباد. تو اس کا جناب اس نے کوئی چیز بنائی, کیا بنایا, سافٹ ویئر بنایا, کوئی برانڈ تھا, مجھے لوگوں نے یہ سینڈ کر کے پاگل کر دیا. 3 کروڑ روپے میں انہوں نے 350 کروڑ میں, سوری 350 کروڑ میں اس بندے نے وہ سیل کیا. اور جس پلازے میں وہ موجود ہے جہاں پہ وہ اپنا پوڈ کاسٹ کرتا ہے, وہ پلازا اس کا اپنا ہے, اور وہاں وہ پلازا جو ہے وہ 100 یا 150 کروڑ کا, یعنی 150 کروڑ کا. اب کسی صحافی کی زندگی میں 150 کروڑ مجھے نہیں لگتا کہیں بھی آئیں گے, چاہے وہ حامد مرزا بھی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یار یہ بندہ کیا تھا یعنی جو ہمارے سے ملا تھا. تو میں نے فون کیا کسی دوست کو, میں کہا یار یہ بندہ وہی تھا جو ہمیں ملا تھا, یہ وہی اسی کی بات ہو رہی, کہ ہاں. میں کہ یار اس نے کیا بنایا ہوگا, اب میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا آ رہا ہے یار, کیا ٹیکنالوجی اس نے بنائی ہوگی. میں کہ کیا بنایا ہوگا جو 350 کروڑ میں بکا ہوگا ہے. بزنس مین دوست ہیں میرے, بڑے اچھے, بڑے امیر, لیکن وہ مجھے بزنس کا جو کہ ایز سچ کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے. حالانکہ میں بھی اپنا ایک چھوٹا موٹا بزنس کر رہا ہوں, وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یار صحافت کے ساتھ چلو کچھ ہونا چاہیے, سپورٹ ہو جائے. تو میں نے کہا یار کہانی تو اس بندے کی تھی, تو یہ اس دن ہم ان کی باتیں سن رہے تھے, کچھ ہو رہی ہو, یعنی یہ بندہ مجھے ملے تو میں اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں, اس سے پوچھوں بھائی یہ کیا تھا. اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ 350 کروڑ میں وہ کیا تھا جو آپ نے بیچا تھا. یار اس پر میرے خیال میں آلریڈی میرے خیال میں 2 مرتبہ پوڈ کاسٹ میں بھی بات ہوئی تھی. دراصل میری جو جرنی رہی ہے نا وہ ای کامرس کے اراؤنڈ رہی ہے, رائٹ. اور پاکستان میں تو آج کل یہ ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے, اور ٹرینرز بھی آپ کو ہر طرف نظر آتے ہوں گے جو کہ لوگوں کو ای کامرس اور امیزون اور ای بے اور پتہ نہیں شاپیفائی کیا کچھ سکھا رہے ہیں. میں نے اس وقت جرنی اسٹارٹ کری تھی 2010 میں, جب ایون گورے بھی اتنا نہیں جانتے تھے اس اسپیس کے بارے میں. بہت لمیٹڈ لوگ تھے جو کہ مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2010 کی, اور اس وقت نہ تو یوٹیوب پر اور نہ گوگل پہ کچھ ٹوٹوریلز تھے, یقین یعنی دور دور تک کوئی نشان نہیں تھے. مطلب کہ آج کل تو آپ کو کورس مل جاتے ہیں, ٹرینر بھی مل جاتے ہیں, یوٹیوب پر بے تحاشا ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں, گوگل پہ بے تحاشا آرٹیکلس بھی مل جاتے ہیں. جب میں نے اسٹارٹ کرا تھا نا تو یقین کریں کہ جو ایک بیسک اکاؤنٹ بنانا نہیں ہوتا, ایک مہینے تک تو میں اس کو فگر آؤٹ کر رہا تھا کہ یہ میں کان یہاں سے پکڑوں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اکاؤنٹ
کون سے پہ کلک کرنا ہے, ایک پر کلک کرتے تھے تو دوسری ویب سائٹ کھل جاتی تھی, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. بٹ یہ تھا کہ یار ایک چیز کے بارے میں میرا یہ ہے نا کہ میں ایک چیز کے پیچھے پڑ جاؤں نا تو بس پھر رات ہو دن ہو سوتے وقت بھی اسی کی وہ ہے, اٹھتے ساتھ ہی اسی کے پیچھے لگ جانا. مطلب ایک ورکہولک ٹائپ بندہ نہیں ہوتا جس کو بس فگر آؤٹ کرنا ہے اس چیز کو. یہ پتہ کہاں سے چلا کہ یار یہ کرنا ہے, یہ کوئی کام کرنے والی چیز ہے, یہ کرنا ہے. یار بیک ان دا ڈیز نا, جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی 2004 میں, جب میں 8ویں جماعت میں تھا, تو جب آپ یونیورسٹی کے تیسرے سال میں ہوتے ہو نا, جب آپ سینئرس کو دیکھ رہے ہوتے ہو وہ فارغ ہو رہے ہوتے ہو تو آپ فگر آؤٹ کرتے ہو یار اس کے بعد کیا کریں گے, کہاں پہ جاب کریں گے. آپ سینئر سے ڈسکس کرو سر کہاں پہ آپ لوگوں نے اپلائی کیا, کیا فیوچر میں کرنے کا ارادہ ہے. اور ہر ایک کو ایک ٹینشن رہتی ہے کہ یار ابھی ہمیں 15,000 پہ ہائر کیا جائے گا, انٹرنشپ سے وغیرہ کریں گے اور پتہ نہیں کوئی جاب دے گا بھی یا نہیں دے گا. تو اسی وقت سے میں نے کہا یار کچھ کرتے ہیں, انٹرنیٹ سے تلاش کرتے ہیں, کیونکہ کمپیوٹر سسٹم میں میں نے کرا تھا ڈگری. تو میں بیٹھا کمپیوٹر پہ, روزانہ یونیورسٹی سے آتا تھا, بیٹھتا سرچ کرتا کیا کرنا ہے کیا نہیں. تو وہی کرتے 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 اپرچونٹی نظر آئی کہ یار آن لائن بھی تو آپ کچھ کر سکتے ہو. اور گورے تو کر ہی رہے تھے, امیزون کی اسپیس میں نہیں, مطلب کہ باقی اسپیسز میں آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کہہ لو, ای میل مارکیٹنگ کہہ لو, کیا کچھ کہہ لو نا, کام تو ہو رہا تھا. گورے تو ویسے بھی ہم سے نارملی آگے ہی رہتے ہیں اس چیز میں. تو بس سمجھ لیں کہ ایک دن میری لڑائی ہو گئی گھر میں, عید کا دن تھا, بڑی عید کا. میں سب سے خفا ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا, دروازہ اپنے پیچھے بند کیا ہوا, بس لیپ ٹاپ کھولا ہوا ہے, اور مختلف نیوز لیٹر پہ میں آلریڈی سبسکرائب تھا. ایک ای میل آتی ہے جس میں ایک ویبینار ہوتا ہے 2 گھنٹے کا, اور کہتے ہیں کہ یار, اور ویبینار کے اینڈ پر نارملی کوئی کورس بھی سیل کر رہے ہوتے ہیں. تو 2 گھنٹے کا تھا, تو اس میں انہوں نے باقاعدہ بکس سے پیسے کمانے کا سکھایا کہ آپ بکس پبلش کر کے کس طرح پیسے بنا سکتے ہیں نا. وہ 2 گھنٹے کا میں نے دیکھا, مجھے بڑا کلک ہوا. میں نے کہا یار بک سے آپ پیسے کما سکتے ہو, لیکن آپ رائٹر تھے نہیں. تو کیا کرا, وہی پاکستانی دماغ کے یار آرٹیکلز اور ویب سائٹیں تو بڑی ہیں, بس چھاپا مارتے ہیں, مختلف لوگوں کے آرٹیکلس کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور بس ڈال دیتے ہیں بک کی فارم میں بنا کے, اور بس کرتے ہیں. تو وہ کرا, تو یقین کریں 1 مہینے میں $1,000 تو بن گئے. لیکن سنس پلیجرائز کانٹینٹ تھا نا, تو وہ الگورتھم نے پکڑ کے ڈیلیٹ کر دیا, اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ ہو گیا, مطلب کہ $1,000 ملے ہی نہیں. تو اس کے بعد بس لگے رہے یار پیسے تو بن گئے تھے, $1,000 دیکھ لیے تھے کہ بنتے ہیں اس طریقے سے, لیکن صحیح ہے وہ ملے نہیں. وہ میری غلطیوں کی وجہ سے کہ میں اس کو پلیجرائز کر رہا ہوں, کسی اور کا کاپی رائٹڈ کانٹینٹ یوز کر رہا ہوں, اور وہ جو ہے پکڑا جاتا ہے, اور پکڑے جانے کے بعد وہ بس ڈیلیٹ کر دیتا ہے. لیکن پتا تھا کہ یار یہ ماڈل کام کرے گا اور میں صحیح انسانوں کی طرح کام کروں, لوگوں کا کانٹینٹ چوری نہ کروں. تو پیسے بھی نہیں تھے کہ یار کسی رائٹر کو ہائر کر لیتے. تو پھر ایک جگاڑ یہ نکالا کہ یار ری رائٹ تو کر سکتے ہیں نا, آپ وہی آرٹیکلز لے لو, بک کی فارم میں ڈال دو اور اس کو ری رائٹ کر دو, الفاظ کا رد و بدل کر دو, تو پھر سسٹم نہیں پکڑتا ہے. تو یہ جرنی شروع ہوئی, کتابیں پبلش کرتا گیا امیزون کے پلیٹ فارم پہ ہی کرتا گیا. اس کے بعد جو تھا 1 سال تک کیا. پھر یہ جو تھی پروڈکٹس کی اپرچونٹی آئی, ایک کورس لانچ ہوا, نظر کے سامنے سے گزرا, پڑھا اس کو, پروڈکٹ لانچ کر دی. پہلا بزنس میں نے بیچا تھا 2017 میں, دوسرا بیچا تھا 2018 میں, تیسرا بیچا تھا 2020 میں, اور ابھی چوتھا والا جو بیچا ہے غالباً پچھلے سال رمضان میں بیچا ہے. تو وہ جو ملک صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ میرا ایک تیسرا برانڈ تھا جو کہ میں نے بیچا تھا, تقریباً $16.5 ملین کا بیچا تھا. وہ 350 کروڑ بنتے ہیں, کتنے بنتے ہیں وہ تو آپ روپوں میں ضرب دے دیں, شاید اتنے ہی بنتے ہو. وہ یعنی ایگزیکٹلی کیا تھا برانڈ تھا یار؟ میرا ایک برانڈ تھا پوسچر کریکٹر. پوسچر کریکٹر یہ پروڈکٹ ہوتی ہے نا, آپ جب کمپیوٹر کے سامنے نارملی رہتے ہو یا آپ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہو نا, تو آپ نارملی آپ سلاؤچ کرتے ہو, آپ تھوڑی سی آپ کی کمر جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سیدھا آپ نہیں بیٹھ سکتے اسٹریٹ. تو وہ پروڈکٹ آپ کو سیدھا بیٹھنے میں ہیلپ کرتا ہے. بس آپ پہن لیتے ہو, وہ آپ کو تھوڑا سا سیدھا رکھتا ہے. صحیح, آپ کا پوسچر جو ہے وہ سیدھا رکھنے میں, کمر کے درد کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. تو وہ میں نے لانچ کری. تو انہی دوران کووڈ آ گیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ورک فرام ہوم شروع ہو گیا, سارے لوگ. تو اس دوران اس کی سیلز بڑی ہائی ہو گئی تھی, لٹرلی جو ہم سیل کیا کرتے تھے اس کی 3 گنا ہو گئی. اور پھر میری ایکسپرٹیز یہ رہی ہے کہ میں بزنس ڈیولپ کرتا ہوں. مطلب آپ اس کی مثال اس طرح لیں,
ایک بچہ ہوتا ہے, پہلے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, پھر وہ دنیا میں آتا ہے, پھر وہ چھوٹا ہوتا ہے, آپ اس کا خیال رکھتے ہو, اس کو ویکسین لگاتے ہو, پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے, اس کی خوراک کا خیال رکھتے ہو, پھر وہ اسکول جاتا ہے, پھر وہ بڑا ہوتا ہے, پھر وہ کالج جاتا ہے, پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے, پھر وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے, رائٹ. تو اسی طرح میں بھی جو بزنس ڈیولپ کرتا تھا نا, بچے پیدا کرتے ہیں, میں بزنس سمجھنے کے پیدا کرتا ہوں, بزنس پیدا کر. تو وہ بزنس کو پہلا وہ چھوٹا ہوتا ہے, بڑے پیار محبت کے ساتھ برانڈنگ ساری, اس کی لوگو, پیکیجنگ, پروڈکٹ ریسرچ, اس کی مارکیٹنگ آپٹیمائزیشن وغیرہ, اس کو اسکیل کرتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, بڑے سطح پہ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. جب اچھا ریونیو جنریٹ کر لے, پروفیٹیبل ہو جائے, بس اس کو پھر بیچ دیتے ہیں. تو آپ نے بھی ایسے کیا؟ ہاں, میں تقریباً 4 مرتبہ ایسے کیا, 1 مرتبہ نہیں. اپنے 10 سال سب سے جو منافع میں گیا, ہاں, پروفٹ سب سے زیادہ جو آپ نے لیا وہ اس سے لیا. یار پہلے والا $1.2 ملین کا بیچا تھا, دوسرا والا 2.5 کا بیچا تھا, یہ $16.5 ملین کا بیچا تھا, اور ابھی جو رمضان میں بیچا تھا وہ 8 ملین کا تھا. اس میں 16.5 ملین والا سب سے زیادہ. اس کی جو سمجھ لو کہ وہ میں نے 2 سال تک اس بزنس کو کرا. جو چوتھا والا تھا وہ اس لیے کم اماؤنٹ پہ بیچا کیونکہ وہ بہت جلدی بیچ دیا تھا. اس کو میں نے ابھی مکمل وہ میں نے 10 مہینے کے بعد ہی بیچ دیا تھا. تو یہ یعنی کہ یہ اتنے پیسے رکھتے کہاں ہیں آپ؟ یار ظاہری بات ہے, آپ کے پاس جب اتنا پیسہ آتا ہے نا, تو آپ ظاہری بات ہے بینک میں تو رکھتے نہیں ہیں, آپ مزید بزنسز میں لگاتے ہیں, آپ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں. اب جو ہے وہ ڈائیورسیفیکیشن نئے بزنس کو شروع کرنے میں بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری بات ہے آپ جب نیا برانڈ لانچ کرتے ہیں اور اس کی آپ پراپر برانڈنگ کرتے ہو, پراپر پیکیجنگ اور سارا, آپ مزید کام کرنا شروع. یس, وہی پیسہ آپ کا ری انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے دوسرے بزنسز کھڑے کرنے میں. صحیح ہے. تو آپ یعنی پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ یار میرا جو مین بزنس ماڈل ہے نا, وہ میں پوڈ کاسٹ تو خیر ایز اے ہابی کرتا ہوں. مجھے آپ جیسے لوگوں سے ملنا, باتیں کرنا, آپ کے تھاٹ پروسیس کو سمجھنا, آپ کا مائنڈ کس طرح ورک کرتا ہے, کس طرح آپ کی تیاریاں ہوتی ہیں. اگر آپ جرنلزم کی فیلڈ سے ہیں تو جرنلزم کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر کوئی میڈیکل ڈاکٹر آتا ہے تو اس سے ذرا میڈیکل فیلڈ کی انوویشن کا پتہ چلتا ہے. اگر کبھی کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ آتا ہے, کوئی ایکٹیوسٹ آتا ہے, تو مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں سے جب آپ کی بات ہوتی ہے نا, تو آپ کا جو ایک نالج بیس ہوتی ہے نا, وہ بڑھتی ہے. بیسیکلی آپ کو کہانیاں پسند ہیں. مجھے لوگوں سے بات کرنا پسند ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جرنلزم میں کیوں آیا یا مجھے یہ کیوں اچھی لگتی ہے. ایک تو مجھے کہانی سننا اچھا لگتا ہے. کہانی سننا ویسے سب کو اچھا لگتا ہوگا شاید. اس کے علاوہ مجھے ٹریول کرنا اچھا لگتا ہے. تو یہ وہ فیلڈ ہے. میں نے آج تک شاید ہی کسی سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کیا ہو. ایج بھی تھی, یعنی کبھی CSS کا بھی خیال نہیں آیا, کبھی کسی اور بھی ایگزام کا خیال نہیں آیا. یعنی میں نے MPhil کیا, ماسٹر کیا, MPhil کیا, یعنی اتنا تو تھا نا کہ کچھ نہ کچھ بھی کر لیتا. کوئی شاید ہی کسی ٹیسٹ میں ہم پاس ہو جاتے, کسی سرکاری جاب پہ بھی آ جاتے. یہ وہ محنت کرتے تو شاید CSS بھی کر لیتے وہ. لیکن اس کا خیال کبھی نہیں آیا. مجھے لگتا ہے کہ یار میں آزاد ہوں, میں اس سے زیادہ آزادی چاہیے. یہ آزادی تو کہانی سنوں, سناؤں, لوگوں تک پہنچاؤں اور سفر کروں. یہ ہے کل. یعنی یہ ابھی میری ہابیز بھی اسی کے ارد گرد ہیں. تو میں اپنے کام کو پراپر انجوائے کرتا ہوں. یس. یعنی انٹرویوز کرنا, چاہے میں نے ایک فیلڈ کر لی نا متعین, پولیٹیکل لوگوں سے میری کوئی شام ایسی نہیں گزری. کم و بیش ہر دوسری شام کسی پولیٹیکل آدمی کے ساتھ یا پولیٹیکل نالج رکھنے والے بندے کے ساتھ گزرتی ہے, اور میں انجوائے کرتا ہوں. لاہور کے اندر کئی لیڈرز ہیں, کچھ نامی گرامی ہیں, کچھ ویسے ہی MNS وزیر ہیں. یہ وہ میں ان کے گھروں میں جانا, ان سے ملنا, ان کے ساتھ باہر بیٹھنا, گپ شپ لگانا, کیا چل رہا ہے, ان کی سٹوری. ایون ہر بندے کی ایک سے زیادہ بلکہ سٹوریز ہیں. تو میں تو اس طرح سے یعنی کہ اس شعبے میں آیا ہوں. اور آپ کا مجھے یہ دیکھ کے کہ یار آپ یہ ذرا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور بڑے اچھے لہجے میں لوگوں سے ان کی کہانی بھی سنتے ہیں, لوگوں کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ بھی آگے تک بیان کر رہے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ اتنا پیسہ جب آ جاتا بندے کا, تو آپ کا کبھی دل نہیں کرتا کہ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ تھوڑا کہیں یار آرام سے, میرے پاس کافی زیادہ پیسہ ہے. یعنی وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں پنجابی میں پھوں پھاں, یا وہ کہتے ہیں پنجابی اردو میں بول کہتے ہیں پروٹوکول, یہ وہ. یعنی کہ یار میرے پاس پیسہ ہے یار, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہمارے یہاں ایک عام کلچر ہے, جس کے پاس ذرا پیسہ آ جاتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں یار میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ یعنی کم عمری میں آپ نے پیسہ ارن کر لیا, آپ کے پاس وسائل ہیں,
سب کچھ ہے. اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یا مجھے کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے؟ اول تو یار میں کم عمر نہیں ہوں, میری عمر جو ہے وہ کم و بیش 35 سال ہے. یار 35 سال کم ہی ہوتی ہے نا یار. پھر بھی میرے خیال میں بس اب عمر کے ہم اس سے میں آ گئے ہیں کہ اب تھوڑا ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کہیں پہ بیماری یہاں سے نہ پکڑ لیں, وہاں سے نہ پکڑ لیں. کوشش کرتے ہیں میٹھا نہ کھائیں, کوشش کرتے ہیں ایکسرسائز کریں. لیکن یہ ہے کہ یار ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پرسنل ٹیسٹ پر. بالکل پاکستان میں کلچر ہے کہ جب آپ پیسے بنا لیتے ہو بزنس سے تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ایک خاص طریقے سے آپ سے ملیں. صحیح ہے, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو دوسرے سے کہ یار آپ کو عزت دے, آپ سوٹڈ بوٹڈ ہوں, آپ کا پروٹوکول ہو, 1-2 گاڑیاں پیچھے ہوتے ہوں گے, بہت سارے لوگ ہوتے ہوں گے. لیکن یار کبھی مجھے پرسنلی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میں پہلے تھا اس طرح آزادی کے ساتھ میں گھوما کرتا تھا دوستوں کے ساتھ. جب موڈ ہوا کسی بھی چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ گئے, کسی بھی محفل میں چلے گئے, نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے, اپنے کام سے کام, بس صرف اپنی انڈسٹری والے لوگ جانتے ہیں کیونکہ ان سے ڈسکشنز ہوتی ہیں, آئیڈیا شیئر ہوتے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. ادر دین دیٹ کوئی نہیں جانتا, نامعلوم رہنا. تو میں ابھی بھی اسی طرح کا رہنا پسند کرتا ہوں کیونکہ یار سم ہاؤ میں سمجھتا ہوں نا کہ یار اگر آپ مشہور ہو جاؤ گے کیا ہوگا, مطلب کہ جگہ جگہ پر لوگ آپ کو ملیں گے. نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں, تصویر مطلب کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی تصویر بھی بنا لے, مطلب کہ ایونٹس پر آپ کو لوگ بلانا چاہتے ہیں. صحیح ہے, بھاشن دیں گے آپ, پھر تاڑیاں بجیں گی, پھر آپ خوش ہوں گے. سم ہاؤ ٹو بی آنیسٹ ود یو, شاید میرا مزاج شاید اس طرح کا نہیں ہے کہ میں بہت سارے ایونٹس میں جاؤں. مجھے ابھی بھی ٹو بی آنیسٹ ود یو بہت سارے لوگ بلاتے ہیں کہ آپ ہمارے شو پر آ جائیں. میں کہتا ہوں یار میں کیا بات کروں گا, میں تو خود باتیں ہی کرتا رہتا ہوں سارا دن. میرا تو خود لوگوں کی اسٹوریاں سننا پسند ہے. آپ مجھ سے میری اسٹوری پوڈ کاسٹ نمبر 1 دیکھ لو, اس میں ساری اسٹوری بیان ہوئی ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ بار بار ایک چیز اپنے بارے میں بتانا, ظاہری بات ہے وہ بھی اسٹوری آپ کی پوچھیں گے کیسے اسٹارٹ کرا آپ نے, اور یہ چینج نہیں ہو سکتی. یعنی دس از یور لائف, یہ چینج نہیں ہو سکتی. آپ کو ہر مرتبہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی بات پہلے بتا دیں, کوئی بتا دیں, لیکن اسٹوری تو سیم ہے نا. تو مجھے لگتا ہے یار اگر میں تنگ آ گیا ہوں, مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہر مرتبہ کہانی سننے والا مختلف ہو, کچھ لوگ مختلف ہوں. ظاہری بات ہے جس نے پہلے سنی وہ کیوں سنے گا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یار یہ بات کہہ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل بتاتا ہوں. کراچی میں گیا تو میرے دوست ہیں وہاں پہ, انہوں نے نا ہم ایک ٹور پہ گئے تھے, وہاں پہ کچھ لڑکیاں بھی تھیں, اینکرز لڑکیاں. تو انہوں نے نا وہ فون کیا, اس نے لڑکے نے میرے سامنے نا, اس نے کہا ابے بھائی, مجھے سب بولتے ہیں وہاں پہ, کہا ابے وہ فاروق بڑھائے جایا لاہور والا. تو اب میں نے سوچا یار 2 سال پہلے ہم 3 سال پہلے ٹور پہ گئے تھے, میں کوئی میڈیا پہ بہت زیادہ ان بھی نہیں تھا, تو ان کو کہاں یاد ہوگا نا مطلب میرا کہ وہ. تو میں نے اسے کہا یار میری بات سن, میں کوئی شاہ رخ خان ممبئی والا نہیں ہوں کہ فاروق بڑھائے لاہور والا. تو مجھے یہ لگتا ہے یار لوگوں کو ہماری زندگی سے کتنا کوئی دلچسپی ہوگی یا ہماری باتوں سے, یا ہم کو کتنی کو بڑا کام کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں آپ کو کچھ نیا اور کرنا چاہیے, کچھ اس سے بہتر کرنا چاہیے, لوگوں کے لیے آپ کچھ کر سکیں, یعنی کچھ ایسا کر سکیں کہ آپ کی جو آنے والے ہیں وہ کہیں کہ یار اس نے کچھ کیا تھا, ہمارے باپ دادا ماما چاچا نے کچھ کیا تھا نا. یعنی یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ میں اگر کوئی پازیٹیو چیز کرتا ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں چاہتا ہوں میں زندہ رہوں زیادہ دیر تک. یعنی میں یہ والی زندگی نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ اگلے 50 سال میں جب میں نہ بھی رہوں اس دنیا میں تو لوگ مجھے یاد کریں, چاہے میری کسی کتاب کی وجہ سے کریں, چاہے میری کسی ایک انٹرویو کی وجہ سے کریں, چاہے میری کوئی ایسی کوئی نیکی کی وجہ سے کریں یا کسی بھی وجہ سے کریں. تو بیسیکلی میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں, یہ بس اس کی ایک جنگ ہے. اچھا میرا اس سے تھوڑا اپوزٹ ہے, میں بالکل نہیں چاہتا لوگ مجھے یاد رکھیں, مجھے جانے پہچانے. پھر تو آپ کو پوڈ کاسٹ ڈیلیٹ کرنے پڑیں گے. نہیں, میں صرف پوڈ کاسٹ اس لیے کرتا ہوں نا ٹو بی جی بہت ایمانداری کے ساتھ یار, بس مجھے مزہ آتا ہے, مزہ آ رہا ہے بس. اب شاید لوگ کہیں گے یار شاید یہ صرف اپنے مزے کے لیے کر رہا ہے, یا اس کا کوئی گول نہیں ہے کہ مطلب کہ یہ امپیکٹ کریٹ کرے. آٹومیٹکلی آپ جب لوگوں سے بات کرتے ہو تو ہو رہا ہوتا ہے, ہاں معنی خیز باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی زندگی سے آپ سیکھ بھی رہے ہوتے ہو, وہ کس طرح ایک تھاٹ پروسیس کو لے کر چلیں, آٹومیٹکلی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ نے میرے ساتھ جب باتیں کی, ہاں, تو آپ نے اس سے پہلے میرے کو انٹرویو کلپ دیکھا ہوگا. یس میں نے دیکھا. ٹھیک ہے,
تو لیکن آپ نے یہ جو میں نے باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں, آپ کے لیے بہت سی باتیں نہیں ہوں گی, بہت سے ایونٹس, یعنی آپ کے لیے کیا, آپ ہم جو پروڈکشن دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ ایک ٹائم پہ وہ صوفے پہ لیٹ گئے تھے ہنستے ہنستے, ٹھیک ہے. یعنی ایک تو مجھے نا پہلی مرتبہ لگا, کیونکہ میں نے اپنے ایک ویور کو, یعنی یہ میرے ویور ہیں, یہ آپ کے ویور ہیں, ہم دونوں کے ویور ہیں, تو میں نے اپنے ویور کو انجوائے کرتے دیکھا نا, تو مجھے بڑا مزہ آیا. ٹھیک ہے, پرانی باتیں اس لیے نہیں کی جاتی یار, اب پتہ نہیں شاید اس میں مزہ رہا ہے یا نہیں رہا. ابھی بھی نا بڑے مزے کے واقعات ہوتے ہیں. ابھی آپ کے ہمارے پوڈ کاسٹ سے پہلے فون آیا, آپ کے انٹرویو نے کمال کر دیا یار, یہ پھیل گیا, ویڈیو ادھر ہوگی. اب یہ بھی باتیں نا مجھے کچھ زیادہ وہ نہیں کرتی, فیسینیٹ نہیں کرتی. مجھے لگتا ہے کیونکہ روٹین تھوڑی لگنا شروع ہو جائے. لیکن جب میں کسی نئے کردار سے ملتا ہوں, کسی نئے سکندر سے ملتا ہوں جس نے کوئی رول اپنا بہت ہی مختلف انداز سے نبھایا, تب مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں یا کسی کی نئی کہانی سنتا ہوں. اب میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تھی 350 کروڑ والی مشہور زمانہ, تو میں نے کہا یار پورا کریکٹر سی جو میں نے مس کیا ہے. میں نے اس دن آپ کو کسی اور نظر سے دیکھا, اپنی پوڈ کاسٹر کی نظر سے دیکھا, اور پھر میں نے دیکھا کہ یار ہی از سم ون انٹرپرینور ہے جس نے کوئی گیم بنائی, کچھ کیا نا. میری کہانی آپ کی کہانی ہے, اور مجھے اچھا بھی لگا. اور پھر میں آپ سے واقعی ملنا چاہتا تھا. وہ تو خیر ہمارا رابطہ ہو گیا, اور اب یہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے اور لوگوں تک پہنچے گا. امید ہے لوگوں کو مزہ بھی آئے گا. میں نے ٹو بی آنیسٹ بہت انجوائے کیا, جتنی بھی ہماری ابھی تک بات ہوئی. میں تو اس کے ہر لمحے سے محظوظ ہو رہا ہوں. ہاں, تو ہم چاہتے ہیں کہ جو مزے ہم لے رہے ہیں وہ لوگ بھی لے لیں. بالکل لیں, کیوں, ان کا بھی حق ہے. اگر ابھی تک وہ ہمارے ساتھ ہیں اور دیکھ رہے ہیں, بالکل لیں. جو کہ 1 منٹ اور 1 گھنٹہ اور 11 منٹ کی ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ اس وقت تک بھاگ بھی چکے ہوں گے. کچھ لوگوں نے سونا بھی ہوگا, بچوں کو سلانا ہوگا, بہت سے کام کرنے ہوں گے. تو میں کچھ اپنی زندگی میں دوبارہ سے لوٹ جاتا ہوں, کچھ نیا کر کے آؤں گا واپس, یا کسی نئے کریکٹر کے ساتھ آؤں گا, کسی نئے اسکندر کے ساتھ, اور آپ بھی کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آئیں. تو فی الحال میرے خیال میں ہم چلتے ہیں. آپ نے کچھ پوچھنا تو نہیں یار؟ بس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا نا, ہم جتنا بھی کام کر لیں زندگی میں, جتنا بھی امپیکٹفل کام کر لیں, لوگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ویسے ہی بھول جائیں گے. لوگوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں, بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ تھوڑا سا اس زمین کے اوزون لیئر سے اور اس زمین کے اس سے نکل جاؤ تو ایک بہت بڑی دنیا, ایک لامتناہی کائنات ہے. کتنے گلیکسیز, کتنے سیارے, بلینز آف سٹارز ہیں, جس میں آپ کا گولا جو ہے نا ایک اتو سا گولا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اس گولے پہ آپ اتو سے ایک چونٹی کی مثال ہے آپ کی. تو میرے خیال میں یہ زندگی ہمیں ملی ہے, جس بندے کو جس چیز کے بارے میں وہ پیشن رکھتا ہے نا, کام کے بارے میں کرنا چاہیے. کیونکہ میرے خیال میں جس چیز کے بارے میں آپ پیشنیٹ ہوتے ہو, یا آپ پیشنیٹ سے مراد آپ کو مزہ آتا ہے اس کو کرتے ہوئے, رات کا بھی ٹائم ہو, میرے خیال میں رات کے 12 بج رہے ہیں جب ہم کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں جیسے ہم کوئی پیرس میں بیٹھے ہیں, ہمارے سامنے کافی پڑی ہوئی ہے, اور ہم اتنے مزے لے کے, حالانکہ ابھی ہیٹ بھی ہو گئی, لائٹس بہت زیادہ ہیٹ ہے, لیکن ہم مزے سے ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں. جب آپ ایسا کام کرو گے جس سے آپ بور نہیں ہوتے ہو, کرتے ہو, تو میرے خیال میں آپ بہت دور تک جا سکتے ہو, اور زیادہ دیر تک کر سکتے ہو, کنسسٹنٹلی کر سکتے ہو. تو میرے خیال میں ہمیشہ نئے لوگوں سے مل کر آپ کو کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں بہت پیسے ہیں تو آپ آ جاؤ تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. یہ ایک غلط سوچ ہے. بہت زیادہ لوگ ایک غلط سوچ کے ساتھ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, جو میں نے دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو 2 غلط چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں نا, وہ میں اینڈ کرتے ہیں. اچھا ایک منٹ میں پہلے اپنا سوال ایڈ کروں. پوڈ کاسٹ یہ جو آپ نے میں نے دیکھا ہے, میں لوگوں کے مختلف پوڈ کاسٹ کے میں جائزہ لے رہا تھا, یہ آپ کا سامان ایک حد سے زیادہ ہے اور ایک حد سے زیادہ مہنگا لگ رہا ہے مجھے. کیا میں درست ہوں اس کے اوپر؟ بالکل مہنگا تو ہے, اور اب جس طرح کے ڈالر کے حالات چل رہے ہیں اس حساب سے تو جو یہ ایک اندازہ کیا ہے, یہ پاکستانی 3-4 ملین کا ہوگا سامان یار. اس وقت جو ہمارے پاس اسٹوڈیو میں جتنا اکوپمنٹ ہے 1 کروڑ پلس کا ہے. 1 کروڑ پلس. ہاں, اس کا مطلب پوڈ کاسٹ کوئی غریب آدمی نہیں کر سکتا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ کو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ 5 کیمروں سے شوٹ کریں, آپ 2 سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ سونی کے 7-7 لاکھ روپے کے کیمرہ لیں, آپ کینن کے جو ہیں وہ 2 لاکھ میں بھی کر سکتے ہیں, آپ 2 فون سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کون کہہ رہا ہے 1.5 لاکھ روپے کے مائک لیں, آپ روڈ والے میرے خیال میں 1 لاکھ میں مل جاتے ہیں. مطلب آپ اسے کم سے کم کر سکتے ہیں.
آپ نے صرف اس لیے شروع کیا کہ آپ کو انٹریکشن کرنا ہے لوگوں سے, لوگوں کی بات سننی ہے اور لوگوں سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے, اس لیے شروع کیا. اس لیے بھی, اور مجھے ایک اچھا ایکسپیرینس خود کے لیے بھی کہ ایک اچھا ماحول ہو, ایک اچھی آواز ریکارڈ ہو جائے جس کی اچھی سیچوریشن ہو, ایک اچھی ویڈیو بن جائے ایک اچھے سے انوائرمنٹ میں. شاید مجھے تھوڑا یہ تھا کہ پیسے تھے تو میں نے کہا کہ یار ایک اچھا سیٹ اپ کیوں نہ لگائیں. ٹھیک ہے, آپ کو اس سے جو پیسے ہیں, پیسوں کے علاوہ آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے اس کا, اس پوڈ کاسٹ کا؟ یار ایک سال میں میرے خیال میں 150 لوگوں سے مل کر مختلف شعبۂ زندگی کے بارے میں مجھے جتنی نالج ملی ہے نا, تو شاید میں اگر اپنی پچھلی 33 سال کی زندگی کمبائن کر لوں نا, میں نے اتنا نہیں سیکھا. مختلف شعبۂ زندگی, آپ سے بیٹھ کر آپ کی زندگی کے بارے میں سیکھنا, ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کر اس سے سیکھنا, انجینئر کے ساتھ, فلاسفر کے ساتھ, سائیکالوجی ایکسپرٹ کے ساتھ, انٹرپرینور کے ساتھ, سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ, میرے خیال میں آپ کو کتنا سیکھنے کو ملتا ہے. نارملی اگر آپ ایک انٹرپرینور ہوتے ہو تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس بزنسز کے بارے میں پڑھو, آپ مزید اپنے بزنس کو گرو کرنے کے بارے میں آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. پھر صحیح ہے, کتنے انٹرپرینورز ہوں گے جن کا شوق ہوگا کہ یار ذرا یہ کارڈیالوجی کے بارے میں بھی تو ذرا کریں, یہ ایتھروسکلوروسس کیا. آپ یعنی ہم کہتے ہیں بیسیکلی آپ نالج لے رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, بالکل سیکھ رہے ہیں, علم سیکھ رہے ہیں آپ. بالکل. اب بعض لوگ یہ ہوتے ہیں نا کہ وہ کتاب سے سیکھتے ہیں, بعض لوگ وہ ویڈیوز سے سیکھ رہے ہیں, اب بعض لوگ میری طرح بھی ہوتے ہیں جو 1-on-1 انٹریکشن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور مجھے somehow لگتا ہے نا کہ شام کو کام ختم کرنے کے بعد دوستوں کے ساتھ چائے ڈھابے پر بیٹھ کر پولیٹیکل گفتگو کرنا, یا جو لڑکوں کی گپ شپ ہوتی ہے 4-5 دوست, میں سمجھتا ہوں کہ یار وہ ٹائم آپ نئے دوستوں کے ساتھ اسپینڈ کریں, نئے دوست بنائیں, ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھیں. روزانہ ہر ہفتے میں اگر آپ 3 نئے لوگوں سے بھی ملتے ہیں نا, اور 3 مختلف شعبۂ زندگی کے لوگوں سے ملتے ہیں, تو ایک تو آپ کے دوست بھی بن جاتے ہیں, گپ شپ ویسے ہی لگ جاتی ہے آپ کا. کل کو آپ کہیں پہ ملیں, کہیں فروغ بھائی کیسے ہیں, میں لاہور آیا ہوں, یار ٹائم نکالیں نا ذرا, بیٹھتے ہیں یار گپ شپ لگاتے ہیں. تو اگر ہماری بات پہلے ہوئی ہے اور آپ کا میرے ساتھ اچھا ٹائم گزرا ہوا ہے, تو آپ مجھے کہیں گے ڈیفینیٹلی یار انشاءاللہ بیٹھتے ہیں رات کو 9 بجے. آپ نے اس انٹریکشن سے کیا سیکھا؟ کوئی ایک بات اگر میں آپ کو اپنی بتاؤں گا, آپ بھی اپنی بتائیں. یار میرے بہت اچھے دوست بنے ہیں, بہت اچھے دوست میرے بنے ہیں. اور انسان ایک سوشل اینیمل ہے, رائٹ. اکیلے تو کوئی سوسائٹی میں رہتا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو علم کے ساتھ ساتھ, نالج بیس کے اضافے کے ساتھ ساتھ نا, بلکہ مجھے 2 چیزیں ملی ہیں. ایسے گیسٹ میرے شو میں آئے جو کہ اب میرے بزنس پارٹنرز ہیں. اوہ اچھا. ہاں, بات کر کے مجھے ان کی انڈسٹری اتنی مزے کی لگی کہ میں نے کہا یار وائی ناٹ ورک آن دس ٹوگیدر. آپ کو اگر فنڈنگ چاہیے تو بتاؤ, آپ کو اگر ہیلپ چاہیے تو بتاؤ, لیٹس سٹ ڈاؤن ورک آن دیٹ. لیکن دوسری جو مجھے, اگر بزنسز بھی نہیں گئے, اچھے دوست بن گئے, ملتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں. کہ مجھے پتہ ہے یار اگر مجھے کسی سے نیوٹریشن کے بارے میں بات کرنی ہے تو یار مجھے حسام کے ساتھ بات کرنی ہے. زبردست نالجبل بندہ ہے, کیونکہ پوڈ کاسٹ پر آیا تھا نا, اس نے ایسی باتیں کی تھی کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان میں کسی فٹنس ایکسپرٹ کو یہ اتنی میڈیکل ٹرمز کا پتہ ہے, اتنی ان ڈیٹیل فٹنس کا پتہ ہے. تو ایک تو اچھے دوست بن جاتے ہیں, نالج بنتا ہے, اور اگر آپ بزنس مائنڈ سیٹ رکھتے ہو تو آپ کے لیے بزنس اپرچونیٹیز بھی نکلتی ہیں. میرے خیال میں تو مجھے تو یہ 3 فائدے ہوئے ہیں. میرے کافی زیادہ فائدے ہیں اور اچھے فائدے ہیں. ہاں, میں تو میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ مجھے ایک نئی کہانی مل گئی. میں اس کو دیکھتا ہوں, مطلب کہانی کو دیکھتا ہوں, یار اس میں کیا ہوا ہوگا. اب جب آپ اپنی باتیں بتا رہے تھے نا, تو میں باقاعدہ اس میں جا رہا تھا. یعنی آپ نے دروازہ بند کیا نا جب ناراض ہو کے اپنے گھر والوں سے پیچھے, تو میں نے باقاعدہ وہ سین دیکھا کہیں پہ, کہنے کہ یار ایسے ہوا ہوگا. پھر میں آپ دیکھ رہا تھا 4 مرتبہ جب آپ نے سیل کی, اپنی برانڈ سیل کیے, پھر وہ آئیڈیا یہ نہیں, میں نے باقاعدہ آپ کی, مجھے لگا کہ یہ کہانی میرے سامنے سے کہیں سے ہو کے گزری. اس میں تو ہر چیز ہی سیکھنے والی, یعنی بزنس آئیڈیا بھی ہے. فرسٹ ٹائم مجھے لگا, میں نے بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں ای کامرس سے ریلیٹڈ فلاں, وہ ہم جاتے ہیں انٹرویو کر کے آ جاتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں چینل کہتا ہے ان کا کر لیں اور کر لیں, تو اس سے زیادہ کوئی دلچسپی رہی نہیں. یعنی فرسٹ ٹائم ایسا لگا آپ نے ایک کام کیا, ایک غلطی ہوئی, آپ نے اسے سیکھا اور اس سے بہت بڑا چھکا مارا, یعنی ایسا سکسر بال باہر ہو گئی.
تو مجھے لگا کہ یار یہ بندہ کچھ کر سکتا ہے, میں بھی کر سکتا ہوں, اور ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں یہ بالکل 100%. تھینک یو فاروق بھائی, اور وش آل دا بیسٹ آف لک کہ جو آپ کا نیا جو وینچر اسٹارٹ کر رہے ہیں اور ایک انڈیپینڈنٹ آپ سیٹ اپ اسٹارٹ کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم بھی اتنا بڑا ہوگا, پوڈ کاسٹ کو لیتے ہوئے, انالیسس کو لیتے ہوئے, جس قسم کی اسٹوریاں آپ کو پسند ہیں, ولاگز آپ کو پسند ہیں, دوسروں کے لیے بناتے اپنے لیے بھی بنائیں گے. اور میرے خیال میں آپ نے آلریڈی جو ایک نام بنایا ہوا ہے, جو آپ کی آلریڈی ایک فالوئنگ ہے, تو آپ کسی چینل کے ساتھ ہوں یا اپنا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہوں, میرے خیال میں جو لوگوں کا پیار اور محبت آپ کے ساتھ آلریڈی ہے وہ رہے گا ریگارڈلیس آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاؤ. بیکاز لوگ اگر آپ کے سوالات کو اپریشیٹ کرتے ہیں, جس طریقے سے آپ وہ سوالات کرتے ہیں جو دوسرے نہیں کر پاتے ہیں, اگر لوگ اس کو ویلیو کرتے ہیں تو وہ ویسے بھی ویلیو کرتے رہیں گے. سو سر وش یو آل دا بیسٹ آف لک. جانے سے پہلے سر جو آپ کے سوشلز ہیں, آپ کا یوٹیوب کا چینل, کہاں پر آپ زیادہ تر ایکٹیو رہتے ہیں سوشلی؟ اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے, انٹریکشن کرنا چاہے, یا آپ کے کانٹینٹ کو ایکسپلور کرنا چاہے تو کہاں پر؟ اکاؤنٹ ہے فاروق شہباز وڑائچ. ہاں, کوئی لکھے گا جا کے فیس بک پہ آ جائے گا. میرا فاروق شہباز FARUKSHBAZ03@gmail.com یہ میری ای میل ہے, یہ بھی میں چیک کرتا ہوں ریگولر. اور اس کے علاوہ میں ٹویٹر پہ موجود ہوں, اٹس FSW, اٹس لکھ کے FSW لکھیں گے تو میرا وہ ٹویٹر ہینڈل آ جائے گا. اور انسٹاگرام موجود ہے. تو میرے خیال میں آپ کہیں نہ کہیں مجھے کر کے آپ مجھ تک پہنچ ہی جائیں گے کہیں نہ کہیں سے. نمبر ہمارا مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے, لوگ سرچ کرتے ہیں, نام لکھتے ہیں اور ڈھونڈ لیتے ہیں ہمیں. اور ویسے بھی کہیں پہ بھی آپ کے پاس کوئی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, آپ خود ایک اچھا کردار ہیں, اور آپ مجھے کہیں پہ بھی میسیج کریں گے تو میں انشاءاللہ اویلیبل ہوں آپ کے لیے. زبردست. فاروق بھائی کے جتنے بھی سوشلز ہیں, فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب, یہ سارے میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں, جائیں چیک کریں ان کا کانٹینٹ. آپ کے پاس ایک بہترین اسٹوری ہے, ان کو ریچ آؤٹ کریں. اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہوں, کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی چیز جو آپ ہم سے ایگری نہ کرتے ہیں, کامنٹس میں بتائیں ہمیں. اگر ایگری بھی کرتے ہیں وہ بھی بتائیں ہمیں. امید ہے جتنا میں نے اس کو انجوائے کیا آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. شکریہ, تھینک یو.